ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں اروشا شہر میں تنزانیہ میں اس مجلس میں مختلف شہروں کے اور مختلف ملکوں کے لوگ جمع ہیں، اور یہ دو مختلف ملک پاکستان اور انڈیا ہیں. میں پہلے سمجھا تھا کہ یہاں میرا مقامی لوگوں میں بیان ہے، جمعے کا بیان تھا یہاں مقامی لوگوں میں، تو وہ بیان کینسل ہو گیا کسی وجہ سے، سفر کہیں اور ہمیں جانا پڑ گیا. تو میں نے وہ یہاں کے جو کالے لوگ ہیں مقامی، اس حساب سے ایک مضمون دماغ میں سوچا ہوا تھا کہ میں ان کو یہ سمجھاؤں گا، تو وہ میں کہیں اور کا سفر ہو گیا تو وہ بیان کینسل ہو گیا. تو اب سارے ماشاءاللہ ہمارے کلر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب کلر کا فرق آتا ہے تو بیان بھی بالکل اس کے حساب سے چینج کرنا پڑتا ہے. کلچر کا فرق ہے، کلر کا فرق ہے، تو وہ بالکل ایک الگ قوم ہے. تو اس قوم کے لحاظ سے ایک بیان سوچا ہوا تھا. اب وہ تو بیان نہیں کروں گا. اب جو انہوں نے آیتیں پڑھی ہیں قرآن مجید کی، جو تلاوت کی ہے، جیسے ہی انہوں نے وہ تلاوت شروع کی تو مجھے خیال ہوا کہ جو آیات انہوں نے تلاوت کی ہیں اسی پر انشاءاللہ میں بات کر دیتا ہوں، تاکہ اسی کی تفسیر ہو جائے جو ابھی آپ نے تلاوت سنی. ان للمتقین مفازا، سورہ نبا اس کا دوسرا رکوع ہے. فرمایا بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. ان آیتوں سے یہ رکوع شروع کیا ہے قاری صاحب نے. آپ سب حضرات یہاں انڈیا اور پاکستان سے آئے، یہاں جتنے مرد ہیں جتنی خواتین ہیں، زیادہ تر تو انڈیا کے ہیں، کچھ پاکستانی ہیں. تو جتنے بھی لوگ مجھے یہاں انڈیا کے ملے یا پاکستان کے ملے تو میں سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتا ہوں یہاں کیوں آئے، کیونکہ پیدا کہیں اور ہوئے، رہ کہیں اور رہے ہو، تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے نا انسان. ایک صاحب نے بتایا، ابھی ہم نے ماشاءاللہ ان کا انٹرویو بھی لیا، انہوں نے کہا ہم 300 سال پہلے یہاں آئے تھے. یعنی باپ دادا ہی آئے ہوں گے، ظاہر ہے وہ خود تو 300 سال پہلے آئے ہوتے تو آج انٹرویو دینے کے قابل نہ ہوتے، اتنی تو عمریں نہیں ہوتی. میں مسقط میں تھا تو وہاں ہماری دوستی ہوئی، ایک ستار بھائی تھے وہاں جن کا ہم نے لائیو انٹرویو بھی لیا. انہوں نے کہا ہم لوگ یہاں مسقط میں 300 سال پہلے آئے تھے. تو لوگوں کے کمنٹس آئے تھے کہ یہ اتنے لمبی ان کی زندگی ماشاءاللہ، یہ 300 سال پہلے آئے تھے. تو میں نے ان سے بھی پوچھتا ہوں بھائی 300 سال پہلے آپ کے باپ دادا انڈیا سے یہاں کیوں آئے؟ کوئی بتاتا ہے جی وہ برٹش ٹرینیں کی ٹریک بچھا رہے تھے تو اس کے لیے مزدور چاہیے تھے. کسی نے کہا برٹش کو فائٹ کے لیے فوجی چاہیے تھے تو کچھ فوجی آئے، کوئی تجارت کے لیے آئے. تو جو ہدف تھا نا سب کا وہ ایک ہی تھا، وہ تھا کامیابی. یعنی آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کامیابی کے حصول کے لیے، کامیاب بننے کے لیے. آپ کو جب ابھی یہاں کوئی کراچی کے بھی ملے مجھے، میں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو انہوں نے کہا میں وہ پتہ نہیں وہ کیوں آئے تھے یہاں پہ، واللہ عالم میں وجہ بھول گیا. تو جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہاں پہ، جو یہاں
قیام کیا ہوا ہے ان سب کا مقصد کیا تھا؟ ترقی، کامیابی. ترقی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ جس مقام پر ہو اس سے ایک اسٹیپ آگے چلے جاؤ، اس کو ترقی کہتے ہیں. آپ کی ضرورتیں ہندوستان میں بھی پوری ہو رہی تھیں، پاکستان میں بھی پوری ہو رہی تھی، کھانے کو روٹی تو سب کو ملتی تھی نا وہاں. بھائی میرے بیان کا ایک اصول ہے کہ تھوڑا سا سر ہلانا پڑتا ہے، ہاں ہوں کرنا پڑتا ہے، جی نہیں، اس طرح کے الفاظ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ انڈیا ہی کے مشہور شاعر ہیں، ان کا نام ہے نواز دیوبندی، شاید آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں. ان کا ایک شعر مجھے بہت پسند آیا تھا کہ وہ اپنے گھر کے دریچوں سے جھانکتا کم ہے، تعلقات تو اب بھی ہیں، رابطہ کم ہے. تو صرف تعلق ہونا کافی نہیں ہے، رابطے کا ہونا بھی ضروری ہے. تو رابطہ ہوتا ہے، کچھ آپ کے چہرے کے جو ایکسپریشن ہے اس سے مجھے اندازہ ہوگا. تو آپ سب یہاں آئے، مرد بھی خواتین بھی، آپ لوگ چاہتے تھے کہ ہم جس اسٹیج پر ہیں اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، ترقی. ورنہ روٹی پانی آپ کو انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی وافر مقدار میں ملتا تھا. میں نے جتنے لوگوں سے انٹرویو لیا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم گجرات میں کچھ میں فاقوں سے مر رہے تھے، روٹی نہیں تھی تو کسی نے بتایا کہ تنزانیہ میں روٹی ہے. ایک بھی ایسا نہیں ملا ہمیں. بھائی سب کو روٹی وہاں بھی مل رہی تھی، کھانا پینا، لباس، مکان، یہ بنیادی ضرورتیں سب کی سب جگہ پوری ہو رہی تھیں. ترقی کہ ہم ایک اسٹیپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کسی کو یہاں اچھی جاب نظر آئی تو وہ جاب کے لیے یہاں آ گیا، اس کو وہاں کم پیسوں کی جاب مل رہی تھی، یہاں زیادہ اچھی تو یہاں گیا. کسی کو وہاں بزنس کم نظر آیا، یہاں اس کو بزنس زیادہ نظر آیا تو وہ یہاں آ گیا. تو جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں ان سب کے پیش نظر کیا تھی؟ ترقی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بھئی یہاں تک کوئی غلط بات کی ہو تو بتائیں. بھئی نہیں بولنے میں تو کوئی پابندی نہیں، اگر غلط کی ہے تو بولے ہاں غلط باتیں کر رہے ہو مولوی صاحب، اس لیے تھوڑی بلایا تھا آپ کو. یعقوب بھائی نے بلایا ہے تو یعقوب بھائی کوئی غلط بات ہو تو بتا دیں. تو سب کا بنیادی مقصد کیا تھا بھائی؟ ترقی. اور ترقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس اسٹیپ پر آپ ہیں اس سے ایک اسٹیپ آگے گئے تو تھوڑی ترقی ہے، بہت زیادہ آگے چلے گئے تو بہت زیادہ ترقی. لیکن جہاں تھے اس سے آگے بڑھنے کا نام کیا ہے؟ بولے بھائی، ترقی. اور یہ ترقی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے. انسان ترقی چاہتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ترقی چاہتا نہ ہو. ہاں ترقی کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، سستی کاہلی کی وجہ سے، وہ ایک الگ بات. لیکن چاہتے سب کیا ہیں کہ میرا آنے والا دن آج کے دن سے، بولے نا بھائی، اچھا ہو، بہتر ہو، ہر آنے والا دن. اور ترقی صرف ایک چیز میں نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے، اور انسان چاہتا ہے سب چیزوں میں ترقی کروں میں. دولت کے لحاظ سے بھی دنیا میں کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ آج میری تنخواہ جتنی اللہ کرے کل کم ہو جائے؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا آدمی دیکھا؟ چاہتے ہیں یار اور تنخواہ ڈبل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، بونس بھی چاہیے. صحت کے لحاظ سے کوئی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا جو یہ چاہتا ہو کہ آج میری جو صحت ہے کل ڈاؤن ہو جائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے جتنا صحت مند آج ہوں کل اس سے زیادہ صحت. وہ الگ بات ہے کہ اس کو مینٹین رکھنے کی کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، کچھ کوشش نہیں کرتے. چاہتے یہی ہیں کہ کل آج جو میری صحت ہے کل اس سے زیادہ، بولے نا بھائی، اچھی ہو. ہاں کچھ محنت کرتے ہیں وہ اچھی بنا لیتے ہیں، اور کچھ گٹکے کھا کھا کے برباد کر دیتے ہیں اپنے. یہاں گٹکا ہے گٹکا، پاکستان انڈین جہاں بھی ہوں گے پان گٹکا لازمی ہوگا، یہ اصول ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح دنیا کی ترقی کے مختلف شعبے ہیں،
انہی شعبوں میں حسن و جمال. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دیکھنے میں اچھا لگوں, تو جتنا آج اچھا لگ رہا ہوں کل اور زیادہ اچھا لگوں. تبھی سب چاہے مرد ہو یا عورت جوان رہنا چاہتے ہیں. بڑھاپا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. سب چاہتے ہیں کہ کسی طرح کیا ہو جائیں, جوان ہو جائیں. تو جتنے دنیا میں پھر حکومتی سطح پہ ترقی کے معیارات الگ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یعنی اسی طرح انسان میں حکومت کا شوق ہے, گریڈ میرا اونچا ہو جائے. 17ویں گریڈ پر ہوں تو 18ویں پہ پہنچ جاؤں, 18ویں پہ ہوں تو 19 پہ پہنچ جاؤں. اس میں بریکیں نہیں ہیں. آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک انسان اجتماعی سطح پہ بھی ترقی کی کوشش میں ہے اور انفرادی, اور ترقی ہو بھی رہی ہے. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ہل چلانے کے لیے بیل, اب کیا ہوتے ہیں ٹریکٹر. سواری کے لیے گدھا, اب ہوائی جہاز. تو یہ ترقی کا نتیجہ ہے نا بھائی. پہلے انسان پیدل چلا, پھر اس نے تھوڑا دماغ استعمال کیا, یار کب تک پیدل چلتا رہوں گا میں, یہ گدھا کس کام کا ہے. ایک دن اس نے کیا کیا, کوشش کر کے گدھے پہ سوار ہو کے دیکھا. وہ اس نے کہا چلو اس کو یوز کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ تو گدھا ہے, اس کو کیا پتا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ. وہ بیٹھ گیا انسان, اس کے اوپر وزن بھی لادا, اس کو گھسیٹا, جہاں گھسیٹا وہاں جا رہا ہے. تو انسان نے بولا کہ جب میں اس جانور پہ بیٹھ کے سفر کر سکتا ہوں تو مجھے اپنی ٹانگیں تھکانے کی کیا ضرورت. پھر لوگ, یہ بھی تو ترقی تھی نا, سواری میں ترقی. پھر انسان نے سوچا کہ بھائی گدھا اسپیڈ نہیں ہے اس کی, بعض کام ہمیں اسپیڈ سے کرنے پڑتے ہیں, تو انسان اس کے لیے دوڑنے لگا. تو اس نے جب گھوڑے کو دوڑتا ہوا دیکھا, اس نے کہا یہ تو مجھ سے بھی تیز دوڑتا ہے, تو کیوں نہ میں اس کی پشت پہ سوار ہو جاؤں تو میری اسپیڈ بڑھ جائے گی. تو وہ یہ بھی ترقی تھی. پھر ان سائنسی ایجادات میں سب سے پہلی ایجاد ہے پہیا. تو انسان نے ایک پھٹے کے نیچے پہیے لگا کے دھکا دیا تو وہ گول گول گھومنا شروع اور چلنا شروع. تو پہیے سے پھر ہوتے ہوتے ترقی ہوتی رہی. اس لوگ سوچتے رہے کہ ہر آنے والا دن آج سے کیا ہو, بہتر ہو جائے. بہتر سے بہتر کی فکر میں ایسا کھپایا اپنے آپ کو کہ ترقی ہزاروں سال ہو گئے آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے, مگر انسان کی ترقی کی بریکیں فیل ہو چکی ہیں. فیل ہو چکی ہیں, بریکیں فیل ہیں. ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور سائنٹسٹ سر جوڑے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ایسا کام کرو. دیکھو موبائل جب آیا, مجھے یاد ہے میرے بڑے بھائی نے موبائل خریدا تھا, یہ بات ہے 1993 یا 94 کی. وہ موبائل ایسا ڈبہ اتنا بڑا, اور جب فون کی گھنٹی بجتی تو محلے والے جاگ جاتے تھے. اتنی تیز گھنٹی تھی اس کی. آدھا دن وہ چارجنگ پہ لگا رہتا تھا, اور کال جانے کے بھی پیسے تھے, کال آنے کے بھی پیسے تھے. اور جس کے پاس وہ موبائل ہوتا تھا لوگ اسے جھک جھک کے سلام کرتے تھے کہ بڑا آدمی ہے بھائی, بہت بڑا آدمی ہے بھائی, موبائل سے بغیر تار کے بات کر رہا ہے. اب اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو کتنی, یعنی پرانے زمانے کا کوئی انسان اگر اس زمانے میں اٹھ کے آ جائے وہ تو پاگل ہو جائے گا. وہ کہے گا میں خواب دیکھ رہا ہوں, حقیقت نہیں ہے. میں یہاں بات کر رہا ہوں, ابھی میں نے ان کا بھائی فیروز خان بیٹھے ہوئے, ان کا میں نے مغرب کے بعد انٹرویو لیا. یہاں تنزانیہ میں اروشا میں ہم بیٹھ کے ان کا انٹرویو لے رہے ہیں. ابھی انٹرویو سے میں فارغ ہوا ہوں, وہ انٹرویو ان کے موبائل میں پہنچ گیا امریکہ سے. ایسا ہی ہے نا, امریکہ سے ان کے دوست نے بھیج دیا ان کو کہ آپ کا انٹرویو بھی مفتی صاحب نے لیا, یہ دیکھیں. یعنی پڑوس میں بعد میں جا رہا ہے, امریکہ پہلے پہنچ رہا ہے. تو یہ اسی ترقی کا نتیجہ ہے جو انسان ہزاروں سال سے کرتا چلا آ رہا ہے. ہمارے دوست ایک پشاور سے آئے مجھ سے ملنے, اس وقت موبائل فون کا نیا نیا رواج پڑا تھا. تو انہوں نے مجھے گیٹ پہ کھڑے ہو کر میرے گھر کے دروازے پر کراچی میں نا کال کی. میں سمجھا پشاور میں ہے یہ. انہوں نے کہا اور بھائی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ. میں سمجھا پشاور میں ہے یہ. یعنی انسان 2 فٹ کے فاصلے پر ہوتا ہے, مگر موبائل نے یہ فاصلے ختم کر دیے. امریکہ میں بھی اسی طرح بات ہوگی اور آپ کے گلی محلے میں بھی اسی طرح بات ہوگی.
تو میں سمجھ رہا ہوں یہ پشاور میں، میں ان سے پوچھ رہا ہوں پشاور کا موسم کیسا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسا موسم ہے. میں نے کہا بھائی عید ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی عید وہاں عید ایک دن پہلے ہوتی ہے. تو میں نے کہا کیا چل رہا ہے سیزن؟ تو کہہ رہے ہیں کافی دیر باتیں کر کہتے ہیں اب گیٹ بھی کھولو گے یا حال حوال ہی پوچھتے رہو گے؟ تو میں نے گیٹ کھولا، سامنے کھڑے ہوئے، فاصلے ختم کر دیے. اور ابھی یہ ٹیکنالوجی آگے پتہ نہیں کہاں جائے گی. یہ جو موبائل ہے نا، سیل فون جو ہم ویڈیو لائیو بناتے ہیں، ہمارے بچے شاید ہمارا مذاق اڑائیں کہ کتنے بیوقوف تھے اینڈرائڈ موبائل استعمال کیا کرتے تھے. بھائی بچے مذاق اڑائیں گے ہمارے، کتنے پاگل تھے مائک کا استعمال کرتے تھے، کتنے احمق تھے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے. تو پتہ نہیں کہ ٹیکنالوجی کہاں پہنچے گی. تو میں بات کو سمیٹتا ہوں، انسان کی نیچر ہے وہ انفرادی سطح پہ بھی اچھے سے اچھا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اچھے سے اچھا ہو، اور اجتماعی سطح پہ وہ ہر آنے والا دن ایک اسٹیپ آگے سے آگے نکلنا، بولے نا بھائی، وہ چاہتا ہے کہ میں ایک اسٹیپ آگے ہو جاؤں. اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے. جو ترقی کر لے اس کو کیا کہتے ہیں لوگ؟ کامیابی. اور جو نہ کر سکے اسے کیا کہتے ہیں؟ ناکام. جو زیادہ ترقی کر لے اس کو بہت بڑا کامیاب، جو تھوڑی ترقی کرے اس کو چھوٹا کامیاب، اور جو کر نہ سکے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ناکام. عجیب بات یہ ہے، یہ ترقی اس سے اسلام نے روکا نہیں ہے، کریں آپ، لیکن اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس ترقی کو تم ترقی سمجھ رہے ہو یہ ترقی کا دھوکہ ہے، یہ ترقی ہے نہیں. یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو ہم اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی یہ حقیقت شیطان ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے. بعض حقائق ایسے ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں، مگر وہ انسان کی سمجھ میں آتے نہیں ہیں، کیونکہ خواہشات اس کو حقیقت سے اندھا کر دیتی ہے. اکثر بزرگ علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ بعض چیزیں نظر کے بالکل سامنے ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی. دیکھیے، ہم اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہیں تو دور رکھنا پڑے گا، ہمیں نظر آ جائے گا. ہم اپنی ناک کو دیکھنا چاہیں تو آسانی سے نظر، کیا خیال ہے بھائی، نہیں آتی، حالانکہ دونوں آنکھوں کے بالکل درمیان میں. لیکن دوسرے کی ناک تو نظر آئے گی، اپنی ناک نظر، بولے نا، نہیں آئے گی. لیکن کیا ہم اس کی وجہ سے اپنی ناک کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں؟ بالکل سامنے ہے مگر نظر نہیں آتی. تو یہ جو ترقی جس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں اور جس کے پیچھے دن رات ہم نے ایک کر دیا، اپنا ملک چھوڑ کر آ گئے، اپنی قوم چھوڑ کر آ گئے، یہ ترقی حقیقی ترقی نہیں ہے. اتنی بڑی یعنی یہ حقیقت ہے کہ یہ حقیقت بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ یہ دھوکہ ہے، مگر اس کے باوجود یہ دھوکہ ہمیں دھوکہ نظر نہیں آتا، ہم اس کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں. اس ترقی کی حقیقت یہ ہے کہ میں ترقی کرنا چاہتا ہوں کہ میں جوان رہوں، تو کیا میں رہتا ہوں جوان؟ میرا خیال ہے آپ لوگ رہتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا آنے والا دن کل سے بہتر ہو. کچھ دن تو بہتر ہوتا ہے، کیا ہمیشہ بہتر رہتا ہے؟ پھر تنزل، پھر جتنی مرضی بریکیں لگاؤ آپ ترقی سے تنزل کی طرف جاتے ہو لازمی. جتنی مرضی بریکیں لگا دو آپ، جتنی مرضی کوشش کر لو کہ میں اب ایک وقت جب بچہ ہوتا ہے نا تو ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے، ایجوکیشن میں آگے جاتا ہے، تعلیم میں آگے جاتا ہے، ہر آنے والا دن اس کی نالج میں اضافہ، تو اس لحاظ سے ترقی کر رہا ہے. ہر آنے والا دن اس کی خوبصورتی میں، بولے نا بھائی، اضافہ کر رہا ہے. جوانی کی دہلیز کی طرف جا رہا ہے نا تو اٹریکشن پیدا ہو رہی ہے، تو ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہر آنے والا دن اس کی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہا ہے. ہر آنے والا دن اس کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن رہا ہے. بچہ تھا تو ایک چپاتی بمشکل کھاتا تھا، اور جب جوانی کی طرف جاتا ہے تو 4 روٹیاں ہضم کر جاتا ہے، پورے بکرے کھا جاتا ہے. کیسی ترقی کرتا ہے انسان؟ پیسہ آتا ہے اس کے پاس، اور پیسہ مقصد تو نہیں ہے، پیسے سے مقصد کیا ہے؟ خواہشات.
تو پیسے سے جو مقصد ہے خواہشات، وہ ہر آنے والے دن اس کی خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور خواہشات پوری بھی ہوتی چلی جاتی ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جتنا زور لگا لے کہ اب آنے والا دن میرا کل سے بہتر ہو، تو قدرت کہتی ہے، فطرت کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب ہر آنے والا دن آپ کو پیچھے کی طرف لے کر جائے گا. اب آپ زیادہ زور لگاؤ گے تو تنزل کم رفتار سے ہوگا، زور نہیں لگاؤ گے تو تنزل ذرا اسپیڈ سے ہو جائے گا. تو یہ کیسی ترقی ہے جس کا انجام کیا ہے؟ ناکامی. تو بتاؤ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو ناکامی، جو جانتا ہے کہ یہ جو میرا ہدف ہے یہ قیامت تک مجھے کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا، ایسی چیز کو دنیا میں کوئی ہدف بنائے تو اس سے بڑا بے وقوف اس سے بھی بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے کیا؟ مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہ جو ابھی ہم کل جنگل جا رہے ہیں نا، تو جنگل کی مثالیں دماغ میں زیادہ آ رہی ہیں. چیتا اور شیر ہرن کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، اس لالچ میں کہ یہ ہرن ہمیں مل جائے گا. چیتا تو پلاننگ کرتا ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے، بہت لمبی پلاننگ کرتا ہے. میں نے چیتے پہ ایک پریزنٹیشن پیش کی ہے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ میں، کہ یہ جو چیتا ہے نا، جب اس کو جنگل میں ہرن نظر آتے ہیں، دیکھو اللہ کی عجیب قدرت ہے. میں ابھی زیبرے کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ ساتھیوں سے معلومات لے رہا تھا کہ یہ جو قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے نا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے قدرت نے کیسے بنایا ہے اس کو. اللہ نے جانوروں کی مثالیں دی ہیں قرآن میں، شہد کی مکھی کی مثال دی، مچھر کی مثال دی، اونٹ کی مثال دی. تو یہ مثالیں اللہ کیوں دیتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے نا، یہ ایتھیسٹ جو لوگ ہیں نا، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان کے منہ پہ زوردار تماچا مارنے کے لیے کافی ہیں یہ جانور. انسان تو بہت اوپر کی چیز ہے، یہ چھوٹے چھوٹے جانور. میں ایک دفعہ مچھر پہ تحقیق کر رہا تھا، پتہ چلا مچھر کی 400 آنکھیں ہوتی ہیں. اتنا سا جانور اور 400 بلب لگا دی اللہ نے، وہ ان سے دیکھتا ہے. وہ 400 یا 100، ابھی مجھے پورا 100 بھی بہت ہیں اگر 100 ہوں. کیسے اللہ نے اس پہ ڈیجیٹل کیمرے لگا دیے اس کے جو ہے نا وہ اتنے سے سر میں. تو یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں نا افلا ينظرون الى الابل، اونٹ کو نہیں دیکھتے. تو یہ جو جنگل کا زیبرا ہے، یہ پھر میں انشاءاللہ اس پر تو بعد میں بیان کروں گا، ابھی میرا موضوع نہیں ہے. یہ بڑا اللہ کی قدرت کا ایک عجیب شاہکار ہے. اس کو اللہ نے دھاریاں کیوں دی، اس کے بلیک اور وائٹ کلر کیوں رکھا اس کے اندر، اور جو ہے یہ جنگل میں سفر کیسے کرتا ہے، کیا کیا اس میں اللہ نے اپنی قدرت کے کرشمے رکھے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ جانور خود سے وجود میں نہیں آ گئے. ایک ایک چیز کو پلان کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے سوچ کے، اتفاق سے. اتنی مینجمنٹ. جنگل تو کہتے ہی جس میں کوئی نظام نہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بہترین نظام جنگل کا ہے. مثال دی جاتی ہے نا، یہ شہر ہے، یہ جنگل ہے. اللہ کی قسم، آپ جنگل کے نظام کو جا کے پڑھیں گے تو پتا چلے گا شہروں سے زیادہ مینجمنٹ کہاں ہے؟ جنگل میں ہے. جنگل میں جس جانور کو اللہ نے کوئی اضافی طاقت دی تو ایک دوسرا عیب پیدا کر دیا تاکہ بیلنس رہے. دیکھو شیر کو اللہ نے جبڑے میں طاقت دی اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے شیر، مگر اسپیڈ چیتے سے کم رکھی اللہ نے اس کی، کیونکہ اسپیڈ چیتے والی اور جذبات شیر والے. تو اس نے تو جنگل کی ایسی کی، بھائی بولنے میں کیا جا رہا ہے، تو اردو کا لفظ ہے، ایسی کی تیسی کر دینی تھی اس نے تو ختم کر دینا تھا. جنگل کا حسن ختم ہو جاتا، جانور ختم ہو جاتے جنگل میں. تو یہ قدرت نے اس کو ایک نظام دیا ہے نا. اللہ کو پتا تھا بھائی یہ ڈرے گا نہیں کسی سے، لیکن اس کی اسپیڈ کم رکھو، ہرن کی زیادہ رکھو تاکہ کہیں النگی دے کے ہرن گرا دیا تو گرا دیا. رفتار جو ہے نا ہرن کی تیز رکھیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیتا ہے نا، چیتا، اس کو بہت تیز رفتار دی ہے، ہرن سے زیادہ اسپیڈ ہے. اب اس کی رفتار ہرن سے زیادہ، تو آپ بتاؤ یہ جنگل میں کسی ہرن کو چھوڑے گا پھر؟ کیونکہ جب بھی ہرن کے پیچھے بھاگے گا تو ہرن کو دبوچ لے گا. تو اللہ نے ایک عیب اس میں پیدا کر دیا، وہ یہ کہ یہ اسپیڈ تو اس کی 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، مگر اس کا ڈیوریشن جو ہے، دورانیہ، وہ چند سیکنڈ سے زیادہ. بول لینا کیا جا رہا ہے یار، میں کوئی ڈاکومنٹری تھوڑی پیش کر رہا ہوں، یہ تو آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں.
اس کی جو اسپیڈ اللہ نے بہت رکھی ہے مگر اس کا دورانیہ کم، کیونکہ اتنی اسپیڈ سے جب یہ بھاگے گا تو مجھے بھی صحیح یاد نہیں ہے کتنے سیکنڈ بھاگ سکتا ہے، اس سے زیادہ سیکنڈ اگر یہ بھاگے گا تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے گا. تو اللہ نے یہ عیب اس میں کیوں پیدا کر دیا کہ بھائی تمہاری رفتار تو ہرن سے تیز ہے مگر اسٹیمنا ہرن سے زیادہ نہیں ہے. تو اب اسٹیمنے کا اور رفتار کا مقابلہ ہوگا، تم جیت گئے تو ہرن کھا گئے، ہار گئے تو بچ گئے، ورنہ تو تم ہی جیتتے رہو گے تو ہرن کی تو نسل ختم ہو جائے گی، ہرن جنگل سے ہرن ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب یہ دیا ہے نا یہ، تو اب اس کو چیتے کو پتا ہوتا ہے کہ میری اسپیڈ اتنی نہیں، اسپیڈ تو بہت ہے مگر میرے ہاتھ سے اگر شکار نکل گیا اور میں اتنی اسپیڈ مکمل کر چکا تو یا تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اگر ہارٹ اٹیک نہ ہو تو اس کی انرجی اتنی سرو ہو چکی ہوتی ہے، اتنی خرچ ہو چکی ہوتی ہے کہ دوبارہ یہ 1 ہفتے تک ہرن کے شکار کے قابل، کیونکہ جو پرانے ہرن تھے وہ تو اس لڑائی میں نکل گئے سارے، اس بھاگ دوڑ میں وہ ساری اس کے پروٹین اور اس کی جو انرجی تھی وہ ضائع ہو گئی. تو جب ضائع ہو گئی تو دوبارہ یہ ہرن کے شکار کے قابل نہیں رہتا اور بھوک سے مر جاتا ہے. تو اب اس کے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بولے بھائی سخت ہے. تو اس لیے یہ پلاننگ کرتا ہے گھنٹوں گھنٹوں، ہرن کے غول گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ کس کو شکار کرنا ہے میں نے، یعنی اس کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ نشانہ خطا نہ جائے، کیونکہ خطا گیا تو گیا میں کام سے، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے. تو یہ پلاننگ کرتا ہے، پلاننگ میں دیکھتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے اپنا اور اس کا فاصلہ دیکھو، یہاں سے وہاں تک میں کتنی دیر میں پہنچوں گا، اور اس کو پتا ہے جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہ وہاں تھوڑی کھڑا رہے گا، وہ بھی وہاں دیکھ کے آگے جا چکا ہوگا. تو اس کی اسپیڈ دیکھو، زیادہ موٹا تو نہیں، زیادہ پھرتیلا تو نہیں ہے کہ مجھے ڈاش دیتا رہے. تو یہ بیٹھ کر آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں کافی دیر کا، بعض دفعہ یہ پورا دن پلاننگ میں گزار دیتا ہے، شکار نہیں کرتا، کہتا ہے چلو کل دیکھیں گے ہم. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اتنے گھنٹوں پلاننگ کرنے کے بعد چیتے کو جب یقین ہوتا ہے کہ میں اس ہدف تک پہنچ سکتا ہوں تو پھر وہ ہدف کو پھر وہ بھاگے گا، اور پھر وہ اپنا ہدف چینج نہیں کرتا، کیونکہ ایک گھنٹوں پلاننگ کی ہوتی ہے اس ہدف کو حاصل کرنے میں. لہذا پھر جس ہرن کی طرف، جس غزال کی طرف یہ بڑھے گا تو بس آپ دیکھیں گے سینکڑوں ہرن اس کے دائیں بائیں اس کے بالکل قریب ہوتے ہیں مگر یہ ان کو لیفٹ نہیں کرائے گا. تو بولنے میں کیا جا رہا ہے، مگر یہ ان کو لفٹ نہیں کرا. یہ کہتے ہیں میں نے اتنی مشکل سے میں نے ایک سے محبت کی ہے، ایک کو میں نے دل دیا ہے، تو میں دوسروں پہ ٹائم ضائع کیوں کروں. تو یہ اسی کی طرف بھاگے گا، اسی کی طرف بھاگے گا، کیونکہ سارے نقشے جو اس نے کھینچے ہیں اور پلاننگ کی ہے سب اسی کے لیے کی ہے اس نے. اب میں جو اصل بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اگر چیتے کو یہ پتا ہو کہ یہ ہدف جب حاصل ہونے کا ٹائم آئے گا تو یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو چیتا جانور ہو کر ایسی حماقت کرے گا ہے بھائی؟ تو یہ کیسی بات ہے کہ انسان بھی ایک ہدف بناتا ہے کہ میں ترقی کروں، میں سب سے زیادہ طاقتور بنوں، میرے پاس دولت سب سے زیادہ ہو، اور میں حکومت سب سے بڑی ہو میری، اور میری صحت سب سے اچھی ہو. اس کو ہدف بنا کر دن رات ایک کر دیتا ہے، لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ ہدف حاصل ہونے کے بعد بھی میرے ہاتھ سے، بولتے کیوں نہیں بھائی، نکل. جوانی رہتی ہے ہاتھ سے جائے گی جوانی، پیسہ رہتا ہے مرو گے تو قبر میں کہتے ہیں نا جیب نہیں ہے کفن میں. دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے، ہر قوم کے پاس لباس میں جیب ہوتی ہے. خواتین کے کپڑوں میں جیب نہیں ہوتی تو پرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پرس ہوتا ہے اس میں پیسے رکھتی ہیں. لیکن کسی عورت کا جنازہ بھی قبر میں اترتا ہے تو نہ کسی مرد کے کپڑوں میں جیب اور نہ کسی خاتون کے کفن میں پرس رکھا جاتا ہے. اس کا دولت بھی چھن گئی، عزت بھی چھن گئی، کتنی عزت احترام ہو، قبر میں اترنے کے بعد بولو بھائی ختم. لوگ 21 توپوں کی سلامی تو دیتے ہیں مردوں کو، مگر اس مردے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہوتا.
وہ کہتا ہے یار اب 21 توپوں کی سلامی دو یا 26 توپوں، یہ تو تمہارے اپنے کرنے کے کام ہے، میری صحت پہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ختم، فنا. کیسے بڑے بڑے بلڈر دنیا میں پیدا ہوئے، مرے ایک دھڑام. اور یہ تو ان کی بات کر رہا ہوں جو پوری زندگی پراپر گزار کے جاتے ہیں. بہت سے تو اس ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی، یعنی ایسے ہے جیسے ابھی چیتا اس ہرن تک پہنچنے میں آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا اور وہ ہرن نکل گیا، وہ ہرن نکل گیا. تو بہت سے تو جوانی سے پہلے مر گئے، بہت سے پیسے کی تمنا میں مر گئے، بہت سے اسی غم میں مر گئے کہ پیسہ ملا کیوں نہیں، بہت سے اسی غم میں مر گئے کہ عزت ملی کیوں نہیں. ہمارے ایک دوست تھے، میں ان کے پاس گیا ملنے کے لیے. میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہہ رہے ہیں یار بس کچھ نہ پوچھو، حال خراب ہے. نوجوان تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں میں ایک تو مجھے اس بات کا غم ہے کہ میرے پاس پیسہ کیوں نہیں آ رہا، اور دوسرا غم اس بات کا ہے کہ دوسروں کے پاس کیوں آ رہا ہے. کہنے لگے یا تو کسی کے پاس بھی نہ آئے تو چلو ہمارے پاس بھی نہ آئے، سارے غریب ہوں. کہہ رہے ہیں لوگوں کے پاس پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے پیسہ، کمائے جا رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں تو بزنس میں ترقی. کہہ رہے ہیں ہم نہ جاب کوئی اچھی ملتی ہے، نہ بزنس میں ہاتھ ڈالیں اس میں ناکامی. کہہ رہے ہیں ایک غم مجھے اس کا ہے کہ پیسہ نہیں ہے، دوسرا اس کا ہے کہ لوگوں کے پاس کیوں آ رہا ہے. تو غم میں گھلا جا رہا ہے انسان، گھلا جا رہا ہے. یہی کافر کی سوچ ہے، یہی مسلمان کی سوچ ہے. پیغمبر دنیا میں آتے ہیں انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ دو آنکھوں کے درمیان ناک بھی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی مگر یہ ہے. تو اسی طرح یہ جو قبر ہے، یہ جو تنزل ہے ترقی کے بعد، یہ ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ خواہشات نے انسان کو اندھا بنا دیا ہے. کیونکہ اگر نظر آئے گا تو زندگی کے مزے کرکرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ یہ سوچو کہ میں اتنا پیسہ کماؤں گا، پھر میں یوں اڑوں گا جہازوں میں، پھر میں دنیا گھوموں گا، پھر میں موج مستی کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. تو دماغ میں ہلکا سا خیال ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. وہ چھوڑو اس کے بعد کیا ہوگا، ابھی انجوائے کرو لائف کو بھائی. کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کسی کے سامنے موت کا تذکرہ شروع کر دیں کہ بھائی ایک دن مرنا بھی ہے، گیدرنگ ہو رہی ہے نا، کہیں شادی بیاہ میں گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، دولہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، سب مبارکباد دیتے ہیں. تو اگر آپ حقائق بیان کرنا شروع کر دیں کہ یار یہ دولہا دلہن بڑے خوش ہیں آج، تو ہمارے ابا اماں بھی کبھی دولہا دلہن بنے تھے، ٹھیک ہے نا، اب تو دیکھو ان کے تو منہ میں دانت ہی نہیں ہے، تو یہ اتنے خوش کیوں ہیں؟ تو آپ کو شادی سے بولیں گے بھائی انجوائے کرو، یہاں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو انسان، چلو وہاں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ حقائق ایسے ہیں جو ہے تو حقیقت، مگر ہم ان پہ تبصرہ کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم جو ابھی جو لائیو مزے ہیں نا، جو اڑا رہے ہیں مزے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو مٹھاس ہے اس میں کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی. ان مزوں میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ کڑواہٹ. لیکن اس سے آنکھیں بند کرنے سے حقیقت ختم نہیں ہو جاتی. پیغمبر یہی بتانے کے لیے آتے ہیں دنیا میں کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس دنیا سے دل مت لگانا، یہ مسافر خانہ ہے، اس کی ترقی حقیقی ترقی نہیں ہے، یہ تمہیں ترقی لگے گی ہے نہیں ہے. تو پھر اے اللہ کیا کریں ہم؟ بعض لوگ تو دنیا میں ایسے آئے ہیں جنہوں نے غلط رہنمائی کی، لوگوں کی غلط رہنمائی. کیونکہ دنیا میں بڑے بڑے عقل مند لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے بھی اس حقیقت پہ غور کیا، یار یہاں تو جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، دولت کے بعد پھر غربت ہے، صحت کے بعد پھر بیماری ہے. تو جب وہ یہ سوچتے تھے تو پریشان ہوتے تھے، تو انہوں نے اس پریشانی کا حل یہ سوچا کہ دنیا چھوڑ دو. جیسے ہندوؤں میں پنڈت لوگ ہیں وہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، اسی طرح عیسائیوں میں جو راہب ہیں جنہوں نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا. یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں تھی، انہوں نے دین کو کیا کر دیا؟ تبدیل. تو انہوں نے کہا یار نیا دل نہ لگاؤ دنیا سے، جنگلوں میں جاؤ، عبادت کرو، چھوڑ دو بیوی بچوں کو. بیوی ہوگی تو وہ بیوہ ہونے کا غم ہوگا، اور اگر وہ مر گئی تو آپ کو رنڈوے ہونے کا غم ہوگا. اولاد ہو گئی، وہ مر گئی تو غم، اور نہیں ہوئی تو ایسے ہی زندگی گزارو اکیلے. دنیا سے محبت ہی نہ کرو، پہلے ہی روکھی سوکھی کھاؤ تاکہ پراٹھوں کی عادت ہی، بھائی میٹھا کھاؤ ہی نہیں کہ جب شوگر کی بیماری ہوگی تو آپ کو تو ویسے ہی پھیکے کی عادت ہے تو کوئی غم
کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے ٹینشن کا علاج یہ سوچا کہ دنیا چھوڑ دو، کیونکہ دنیا میں جو سب سے بڑی ٹینشن انسان جس میں مبتلا ہے وہ کیا ہے؟ لذتیں چھوٹنے کا غم. دنیا میں جو ممالک سب سے زیادہ ٹینشن فری ہے نا، خودکشی کا ریشو ان میں سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی غم نہیں دیکھا ہوتا. جب ان پہ بڑھاپا آنا شروع، جب ان کی زندگی زوال کا شکار، تو وہ ٹینشن برداشت نہیں کر سکتے، وہ خودکشی کرتے ہیں. انڈین پاکستانی خودکشی نہیں کرتے، انہوں نے اتنی ٹینشنیں دیکھی ہوتی ہیں کہ ان کو تو ٹینشن نہ ملے تو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں بھی کئی ملکوں میں گیا ہوں نا، تو ہماری عادت ہوتی ہے نا چپل بغل میں لے جا کے اندر رکھنا تاکہ چوری نہ ہو جائے. تو میں جہاں بھی جاتا تھا عادت پڑی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ادھر ہی رکھ دو، یہاں کوئی چوری. بینکاک گیا سب سے پہلے تو وہاں میں چپل، انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں چوری کرتا، یہ بینکاک ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں چپل چور نہیں ہے. ہانگ کانگ گئے، وہاں پھر انہوں نے کہا مولوی صاحب یہیں رکھ دو، کوئی نہیں چوری کرے گا. اسی طرح سعودی عرب میں، اسی طرح مسقط میں، اور جہاں بھی دبئی وغیرہ جانا ہوا. تو میں جب یہاں آیا نا، ابھی ازبکستان گئے، وہاں بھی کوئی چپل چوری کا تصور نہیں ہے. میں جب ادھر آیا تو میں نے چپل، پھر عادت پڑ گئی اب کبھی دوسرے ملک میں چپل چوری نہیں ہوتی، تو میں نے چپل باہر چھوڑی. تو یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی، کیا نام ہے آپ کا، یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا یہاں مفتی صاحب چپل چوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی چپل بھی نئی چپل ہے تو اس کو اندر رکھے. تو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی، اپنائیت سی محسوس ہوئی، حقیقت بتا رہا ہوں، ایک اپنائیت محسوس ہوئی. ہم نے کہا یار یہ تو بالکل پاکستان کا لک آ رہا ہے، یہ تو بڑا اپنا 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 ملک لگ رہا ہے. پھر یہی ہوا کہ وہ موبائل بھی اسنیچنگ کہیں نہیں ہوتی، کراچی میں تو بہت ہے موبائل چھیننا. تو یہاں میں موبائل کان سے لگا کے جا رہا تھا، کسی نے کہا یہ بعض کالے ایسے ہیں وہ آئیں گے موبائل چھین کے چلے جائیں گے ایسے. اور انہوں نے کہا وہاں کراچی میں تو پھر بھی کوئی بندوق دکھاتے ہیں، یہ اتنی ٹینشن، اتنے ان کے پاس ٹائم نہیں ہو، کہتے ہیں لاؤ ادھر بس جاؤ. تو ایک عجیب سی خوشی سی محسوس ہوئی کہ اپنا اپنا سا لگا نا، یعنی جیسے ہمارا کراچی ہے، تو اس طرح سے قسم کا محسوس سا ہوا. تو ہم لوگ تو اتنی ٹینشن، میں اپنے اہلیہ کو لے کر گیا مسقط، تو میری زوجہ بھی میرے ساتھ تھی. تو ہم ایک ہفتہ مسقط میں رہے، وہاں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو ایک ہفتے کے بعد گھر والوں نے مجھ سے کہا، جب ہم باقب کراچی آئے، انہوں نے کہا یہاں تو مجھے عجیب بوریت محسوس ہو رہی لگی مسقط میں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یہاں نا پانی بھی آ رہا ہے نلکوں میں 24 گھنٹے. میرا جو گھر ہے نا نازم آباد میں، وہاں پانی بہت ہے، مگر لوگوں نے کچھ اس طرح کے وہ وال بنائے ہوئے ہیں کہ کچھ گھروں میں تو پانی ابل رہا ہے، کچھ گھروں میں پانی شارٹ رہتا ہے. تو اب وہاں ہمیں ٹینشن ہوتی ہے پانی کی، تو ٹینکر ڈلواتے ہیں، ٹینکر والا پہنچا نہیں پہنچا، ایک مستقل ٹینشن ہے پانی کی. تو جب پانی آتا ہے، ٹینکر ڈلتے، اتنی ایک عجیب سی ایک روحانی سکون ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. لائٹ جاتی ہے تو آنے کی خوشی ہوتی ہے، اندھیروں سے ایک دم روشنیوں میں آ گئے ہم. تو اس قسم کے بل ادا نہیں ہوا تو وہ ایک ٹینشن ہے. بل لگ کے بہت زیادہ بل، اتنی بجلی استعمال نہیں ہوئی، بل ٹھیک ٹھاک آ گیا. تو کئی ایسی والوں سے رابطہ کر رہے ہیں، یار یہ کچھ کم کرو بھائی، ہم تو یہ کیا ہو گیا. تو گھر والوں نے کہا یار تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو وہ کوئی واقعی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا. تو ہمیں اپنے گھر آ کے سکون ملا، دیکھا نل کا کھولا پانی نہیں آ رہا تھا پانی نہیں آ رہا. تو خیر میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ممالک جو ہیں جاپان اور سویڈن، یہ ٹینشن فری ملک ہیں، مگر خودکشی کا ریشو یہاں سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی ترقی پہ جا چکے ہیں کہ لیکن قدرت تو معاف نہیں کرتی، قدرت تو تنزل کی طرف لاتی ہے، تو وہ تنزل برداشت نہیں کر سکتے. دنیا کو اصل بنایا، ترقی 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 ترقی، اتنا زیادہ ان کے دماغوں میں یہ بھوت سوار ہو گیا کہ اب معمولی زندہ رہنے کا کیا فائدہ، زندہ رہنے کا. تو پیغمبروں نے آ کے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، تو کچھ قومیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے قوم کو راستہ کیا دیا کہ دنیا کو بولے بھائی چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، عبادت کرو جنگلوں میں جا کے. راہبوں نے یہی سکھایا، عیسائیوں کے جو بڑے تھے پادری، انہوں نے یہی سکھایا، نہ شادی کرو نہ بچے ہوں، بس تنہا زندگی ایک دنیا سے دور. وہ ایک آدمی تھا نا، وہ گاؤں کا دیہات کا، اس کو کسی نے یہی پٹیاں پڑھا دی کہ بس دنیا سے دور جنگل میں جاؤ. اب یہ دیہاتی لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں،
ابھی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، یہاں ہم جب ایئرپورٹ پہ آئے نا، ادھر وہاں کے دارالسلام کے ایئرپورٹ پہ، تو یہاں انہوں نے مجھے واقعہ سنا، کہہ رہے ہیں گاؤں سے پاکستان سے کوئی بندہ یہاں آیا تو کہہ رہے ہیں ہم ایئرپورٹ پہ لے کے، ایئرپورٹ میں بعض دفعہ جہاز تک لے جانے کے لیے بس ہوتی ہے، تو وہ اس کو ایئرپورٹ والوں نے کہا کہ بھئی آپ یہاں بس میں بیٹھیں، تو اس نے کہا ہم نے ٹکٹ جہاز کا دیا، ہم بس میں نہیں بیٹھیں گے۔ میں نے ٹکٹ کس کا دیا ہے؟ جہاز کے، میں بس میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ جو گاؤں دیہات کے لوگ ہیں بڑے سیدھے ہوتے ہیں۔ تو ایک گاؤں دیہات کے آدمی کو کسی نے ویسے ہی بتا دیا، ٹائم تو ہے نا آپ کے پاس تھوڑے سے، تو کسی گاؤں دیہات کے آدمی کو کسی نے بتا دیا کہ بھئی جنگل میں جاؤ، اللہ اللہ کرو، وہاں جاؤ بڑے درجات ملیں گے، دنیا چھوڑ دو۔ تو وہ چلا گیا، اس نے کہا چلو وہاں جا کے ذکر کرتا ہوں، شاید کچھ کامیابی مل جائے۔ تو ٹیلی ویژن والے پہنچ گئے اس کے پاس انٹرویو لینے کے لیے کہ یار یہ کوئی بڑا بزرگ ہے، جو بہت بڑا بزرگ ہے، پوری دنیا، بزرگی کا غلط کنسیپٹ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تو بہت بڑا بزرگ ہے، اس نے تو ساری دنیا چھوڑ دی، جنگل میں جا کے رہتا ہے۔ تو اس سے انٹرویو لینا شروع کیا کہ حضرت آپ یہاں کیوں آئے؟ اس نے کہا بس دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے اور جدائی ہے رشتوں میں، بس میں نے پہلے ہی دنیا کو کیا کر دیا، خیر آباد، یہاں کے بس اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، یہ تو واقعی بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ واپس جانے لگے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کسی سے یہاں جانوروں سے ڈر نہیں لگتا؟ شیر، چیتے، لومڑیاں؟ اس نے کہا ہم اللہ سے نہیں ڈرتا، ان سے کیا ڈرے گا ہم، ٹھیک نا، ہم خدا سے نہیں ڈرتا، ان سے کیا ڈر لگے گا ہمیں۔ تو اس کے ذہن میں بزرگی کا تصور کیا بٹھا دیا تھا؟ ساری دنیا کو چھوڑ دیا جائے۔ تو کچھ لوگ دنیا میں ایسے آئے جنہوں نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا اور ان کو غلط راستہ دیا کہ یہ دنیا چھوڑ دو، کیونکہ یہ ہدف ایسا ہے جو حاصل ہونے کے بعد بھی مس ہو جاتا ہے۔ جوان ہونے کے بعد پھر بڑھاپا، ترقی کے بعد پھر تنزل، خوبصورتی کے بعد۔ اب دیکھو یہ جو فلموں کی ہیروئنیں ہوتی ہیں، میرے پاس ایک لڑکے کا فون آیا، کہنے لگا وہ ایک کوئی انڈیا کی کوئی ہیروئن تھی، میں بڑا عاشق ہو گیا ہوں، اس کی ہر وقت تصویریں دیکھتا رہتا ہوں اور میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے، بڑی خوبصورت ہے، تو مجھے کوئی علاج۔ دیکھو یہ اللہ کا شکر ہے، علاج کی فکر ہے۔ تو میں نے کہا ایسا کرو کہ کوئی، جب آپ دیکھ ہی رہے ہو، وہ تو دیکھنا نہیں چاہیے لیکن دیکھ ہی رہے ہو، تو پھر ایسا کرو 1960 کی کوئی ہیروئن دیکھو اور وہ دیکھو ابھی 2018 میں کیسی لگ رہی ہے۔ میں نے کہا اس کی ایک تصویر 1960 کی نکالو اور نکالو 2018 کی، تو پھر جو ابھی آپ کو اچھی لگ رہی ہے نا، وہ 2040 میں ایسی ہوگی۔ اس سے عبرت حاصل کرو۔ چڑیل بنی ہوئی ہوگی، دانت گرے ہوئے ہوں گے اس کے، وہ جو مس ورلڈ تھی جو دنیا میں اس نے بڑے بڑے انعامات خوبصورتی کے جیتے تھے۔ تو یہ جو تنزل ہے، اس کا بعض لوگوں نے حل کیا نکالا، اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ ابھی ہم جا رہے ہیں نا جنگل میں، تو کسی نے بتایا جنگل میں قوم رہتی ہے جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، نہ کپڑے میں، تو ان کو دعا کریں وہ ہمیں مل جائیں تو ان کا انٹرویو لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ غلط حل تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی جو نعمتیں رکھی ہیں اس لیے تھوڑی رکھی ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خربوزے سے پرہیز ہی کرانا تھا تو خربوزہ پیدا کیوں کیا اللہ نے؟ ہے بھائی، اگر اللہ نے جوانی سے پرہیز کروانا تھا تو جوانی کی نعمت دی کیوں؟ اگر اللہ نے نکاح سے بچانا تھا تو مرد اور عورت کو پیدا کیا کیوں؟ اللہ نے اگر اولاد کوئی نعمت ہی نہیں رکھی تو پھر اولاد دیتا کیوں ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ جو پیسوں کے ذریعے جو ہم چیزیں خریدتے ہیں، یہ اگر انسانوں کے لیے پیدا نہ ہوئی ہوتی، ان سے اجتناب کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہوتی، تو پھر یہ کس کے لیے، یہ جانوروں کے لیے پیدا ہوئی ہیں کیا؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قرآن کہہ رہا ہے بتاؤ کون ہے جس نے اللہ کی ان نعمتوں کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں؟ کون ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ اس کا اصل حل بولے بھائی نہیں ہے۔ پھر سوال وہیں آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ پھر اگر اللہ نے یہ دی ہیں تو اللہ چھینتا کیوں ہے؟ بھائی اگر میں آپ کو کوئی گفٹ دوں، آپ کو میں کہوں یہ گھڑی یا یہ موبائل آپ کو گفٹ ہے، آپ کہیں کہ بھائی یہ گفٹ ہے، میں نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں، تو مجھے غصہ آئے گا نا؟
تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے یہ نعمتیں دی اور تم چھوڑ کے کہاں جا کے رہتے ہو؟ جنگل میں. تو اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. لیکن اب یہ معاملہ یہ تبدیل ہو گیا, سچویشن یہ بن گئی کہ میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں اور آپ ایوائڈ کر رہے ہیں, تو میں کہوں میری نعمت سے اعراض کر رہے ہو, آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے دے دو, تو آپ کہتے ہو میں دے تو رہا ہوں لیکن واپس لے لوں گا. تو اب غصہ کس کو آئے گا بھائی؟ پہلے تو دینے والے کو مجھے غصہ آ رہا تھا نا, اب جو لینے والا ہے گفٹ اس کو غصہ آئے گا کہ جب واپس لینا ہے تو دے کیوں رہے ہو؟ بھائی پولیس بلوائیں یار, ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا. مثال سمجھ میں آ رہی ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ بھائی سچویشن بالکل کیا ہو گئی, الٹ گئی ہے. میں گفٹ دے رہا ہوں, آپ لے نہیں رہے, تو غصہ کسے آئے گا؟ مجھے آئے گا. تو جو لوگ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں, دنیا چھوڑ دیتے ہیں, نہ پیسہ کماتے ہیں, نہ نکاح کرتے ہیں, نہ خاندان کا خیال اور بس نہ اپنی صحت کا خیال, سب کنارہ کشی اختیار کر لی, تو اللہ کو غصہ آتا ہے کہ میں نعمتیں دے رہا ہوں اور یہ نعمتوں سے اجتناب کر رہے ہیں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں نعمتیں دے تو رہا ہوں آپ کو, یہ موبائل دے رہا ہوں, یہ گھڑی دے رہا ہوں, یہ فلانی چیز دے رہا ہوں, یہ پیسے دے رہا ہوں, لیکن میں واپس لے لوں گا آپ سے, تو اب غصہ کس کو آئے گا؟ آپ کو. تو اب ہمیں بھی غصہ آنا چاہیے, اللہ جب یہ تو جوانی بھی دے رہا ہے, یہ نعمتیں بھی دے رہا ہے, تو چھینتا کیوں ہے بھائی؟ تو غصہ کس کو آنا چاہیے؟ ہمیں. تبھی آتا بھی ہے, صرف یہ نہیں کہ چاہیے, آتا بھی بہت ہے, لیکن وہ کچھ کر سکتے نہیں ہیں تو مجبوراً گھٹ گھٹ کے. جب انسان کا پہلا بال سفید ہوتا ہے نا, اس دن سے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار اب تک تو میں جوان تھا, پہلا بال سفید, تو اس کی اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ اس بال کو توڑتا ہے. وہ ہوتا ہے نا, ہمارے پاس فون آتے ہیں حضرت سفید بال نوچ سکتے ہیں, یہ اس لیے تو فون آتا ہے کہ ابھی تک تو جوان تھے, پکڑے جا رہے ہیں کس سے؟ بال سے پکڑے جا رہے ہیں. تو شروع میں تو وہ توڑ دیتا ہے, پھر وہ سوچتا ہے کہ یار کتنے توڑوں, دوسرے دن دوسرا بال, تیسرے دن تیسرا بال, چوتھے دن. اب یہ جو کالے بالوں کی نعمت ہے اللہ کیا کر رہے ہیں, یعنی جوانی چھیننے کی ابتدا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ بالوں کی سفیدی سے, یہاں سے ابتدا شروع ہو رہی ہے جوانی چھیننے کی. تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ کہتا ہے توڑنے سے بہتر ہے کلر چینج کر لو, کہ یار گنجے ہی نہ ہو جاؤ نا, تو کلر لگانا شروع کرتا ہے. لیکن فطرت یہاں بھی نہیں رکتی, معاف نہیں کرتی. فطرت کہتی ہے کلر لگا لیا ٹھیک ہے, بلیک ہو گئے, براؤن ہو گئے, کچھ بھی ہو گئے, تھوڑے دنوں پہ تو اس پہ روتے رہو گے, یہ کالے کیوں ہو رہے ہیں, کچھ دنوں میں غم یہ ہوگا یہ شارٹ کیوں ہو رہے ہیں, سر سے غائب کیوں ہو رہے ہیں. چلو سفید تھے تو صحیح نا, اب تو کلر لگانے کے لیے بھی کچھ گھر میں کلر کے ڈبے پڑے ہوئے, لگائیں کہاں؟ لگانے کے لیے بال ہے ہی نہیں. تو غصہ آتا ہے نا کس پہ؟ اللہ پہ. یہ کیا بھائی؟ پھر کمر جھکنا, پھر بالوں کو غم بھول جاتا ہے انسان, پھر موٹاپا آ رہا ہے, چربی آ رہی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ, پھر بیماریاں حملہ, پھر شوگر, پھر بلڈ پریشر, میٹھا چھوٹ گیا, پراٹھے چھوٹ گئے, انڈے چھوٹ گئے, دلیے پہ آ گیا, تو چلو دلیا چبا کے نکل رہا ہے, کچھ دن کے بعد دانت بھی ساتھ چھوڑنا شروع. پہلے ایک داڑھ گری, پھر دوسری داڑھ گری, وہ لگوا لی, تیسری, پوری 32 لگ جاتی ہے پھر تھوڑے دنوں میں آ کے. جب کہیں مسکرانا ہوتا ہے 32 لگاتا ہے, مسکرائے گا. جب گھر میں گیا تو وہ ہٹا کے, بھئی سونے سے پہلے اب پبلک کو دکھانے کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی وہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا, تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو چھینتا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تبھی دنیا اندھیرے کی طرف چل رہی ہے. چاہے وہ کتنی, ہم غیر مسلم کی ترقی کو دیکھتے ہیں, اس کے ویژن کو نہیں دیکھتے. بتاؤ دنیا میں کسی کی زندگی کا کوئی ویژن ہی نہ ہو, کیا وہ قابل تقلید ہے؟ بولو بھائی. آپ کسی ایسے بس کے پیچھے جا رہے ہیں جس کا اپنا کوئی اسٹاپ ہی نہیں ہے, جس کو یہی نہیں پتا میں نے جانا کہاں ہے, تو اس بس کے پیچھے چلو گے؟ ہم اس غیر مسلم کے پیچھے چل رہے ہیں جس کا کوئی ہدف, بولو بھائی, ہے ہی نہیں. صرف ترقی کے, یار انہوں نے جہاز بنا لیے, انہوں نے تو راکٹ بنا لیے, انہوں نے تو 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے بھاگنے والی ٹرینیں بنا لی. تو یہ تو ترقی ہے, یہ ہدف تھوڑی ہے.
یہ تو جیسے انسان کو موت آتی ہے نا، اس کائنات کو بھی موت آئے گی. یہ جتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ایک دھماکے کے ساتھ اللہ اس پوری کائنات کو تباہ. جیسے انسان ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچتا ہے، پھر موت کے گھاٹ اترتا ہے، تو ایک موت اس کائنات پہ بھی آئے گی جیسے کہ انسانوں پہ موت آتی ہے، تو اس کائنات پہ بھی موت آنے والی ہے. یہ ساری ترقی اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود زمین بوس ہونے والی ہے. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. قرآن کہتا ہے چٹیل میدان بنا دوں گا پوری زمین کو. جیسے زمین کی ابتدا ہوئی تھی نا، بالکل جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی سے بن کے چلتے پھرتے پھر کیا ہو جاتے ہیں، مٹی. ایسے ہی یہ زمین جیسے چٹیل میدان تھی، ترقی کی انتہا کو پہنچ کے دوبارہ کیا ہو جائے گی، چٹیل میدان. تو جس کافر کا، جس انگریز کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، اس کی کو فالو کرنا کہ میں بھی ویسا بنوں، یہ بہت بڑی حماقت ہے یا نہیں ہے؟ دنیا میں فالو اس کو کیا جاتا ہے جس کا کوئی ہدف ہو. ان کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے. ایک حماقت تو یہ ہے کہ جس کا کوئی ہدف ہی نہ اس کو فالو کرے. دوسری حماقت یہ جس کا ہدف غلط ہو اس کو فالو کرے. یہ اس سے بھی بڑی حماقت. بہت مشکل ہے بھائی. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، ایک بس جا رہی ہے، اردو تو ماشاءاللہ سب سمجھتے ہیں نا. ہمارے جو کراچی والے ہیں نا، کراچی والے، آپ تو سارے انڈیا کے ہیں نا زیادہ تر، اس لیے آپ کو ایک خوشخبری سنا رہا ہوں. جو انڈین اردو ہے نا صرف کراچی میں بولی جاتی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، کیونکہ سندھ کی اصل زبان سندھی ہے، تو وہ اردو بولتے ہیں مگر اس میں سندھی کا لب و لہجہ ہوتا ہے. پنجاب کی اصل زبان کیا ہے، پنجابی، تو وہ اردو بولتے ہیں تو اس میں لک کس کا آتا ہے، تھوڑا سا تڑکا ان کی اپنی زبان کا بھی. ادھر کے پی کے میں چلے جائیں تو ان کی اخپل زبان کون سی ہے، پشتو ہے، تو جب وہ اردو بولتے ہیں تو تھوڑا سا پشتو کا لک آتا ہے. تو یہ جو کراچی جو مائگریٹ ہمارے جو پنجاب میں رشتے دار ہیں، وہ جب اردو بولتے ہیں تو تھوڑا سا پنجابی کا لک آتا ہے. تو جو انڈیا کے لوگ کراچی مائگریٹ کر کے آئے نا، وہ خالص کون سی زبان بولتے ہیں، انڈین اردو بولتے ہیں. تو میں یہ شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی نا آپ لوگوں کے، پھر آپ کی سمجھ میں اردو بولو بھائی، پھر انگلش میں بیان کرنا پڑے گا. جو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آسان اردو انڈیا والوں کے لیے نہیں بولی جا سکتی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک بس جس کا ہدف ہی نہ ہو، وہ ایسے ہی چل رہی ہو، تو آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے، آپ نے کہا چلو یہ چونکہ بڑی خوبصورت بس ہے اور میری کھٹارا بس ہے، تو کھٹارا بس والے کو چاہیے کہ خوبصورت بس کے پیچھے چلے. حماقت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں انگریز چونکہ پیسہ، ویل ڈریس دیکھو، ان کا فٹنس دیکھو، اور وہاں بات کرنے کا اسٹائل دیکھو، اور ترقی دیکھو، تو ہم کھٹارے ہیں سارے ہیں. ہم کیا ہیں؟ کھٹارا لوگ ہیں. تو ہم کہتے ہیں اس کھٹارا بس کو کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ ہماری ٹرینیں دیکھ لو. ابھی میں ازبکستان میں تھا تو وہاں ٹرین میں جب ہم بیٹھے تو میں تو گھنٹہ تو یوں ہی گھومتا ہی رہا. میں نے کہا یار ایسی خوبصورت ٹرین، اور اس پہ ٹائم لکھا تھا 7:28. ہم نے کہا یہ کون سا ٹائم ہے، یا تو 7:30 کر دو یا 7:45 کرو. ہے بھائی 7:28. جیسے ہی 7:28 ہوئے ہیں، بغیر ہارن دیے ایک دم سے چلنا شروع. میں نے کہا بھائی اگر یہ پاکستان میں ایسا ہوتا 25-30 بندے نیچے آ کے ہلاک ہو چکے ہوتے. ٹھیک ہے نا، 25-30 آدمی تو جام شہادت نوش کر چکے ہوتے. کیونکہ ہماری ٹرین چلنے سے پہلے اطلاع دیتی ہے بھائی بیٹھ جاؤ، کیونکہ وہ 6 گھنٹے سے بیچارے ایئرپورٹ پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر وہ تھوڑا سا ہلتی ہے، پھر ہلتی بہت ہلتی ہے. اب چھوڑیں اپنے ملک کی برائیاں نہیں، کا بہت اچھی چیزیں بھی ہیں ہمارے ملک میں الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، تو میں تو بس ایک ترقی سے وہ کمپیئر کر رہا ہوں نا. ترقی تو بہرحال دوسرے ملکوں کی زیادہ ہے. تو اب کیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں یار ہم کھٹارا لوگ ہیں، ان کی ٹرینیں بھی اچھی، ان کے جہاز بھی اچھے، تو ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، فالو اس کو کیا جاتا ہے جس کا کوئی ہدف ہو، ویژن ہو. اس کو صرف اس کی خوبصورتی دیکھ کے، اٹریکشن دیکھ کے اس بس کے پیچھے چلنے والا وہ پاگل اور بے وقوف. ایک بس کھٹارا ہے مگر ایک ہدف صحیح ہے اس کا، اس کو اچھی بس فالو کرے گی. جس کا ہدف ہی نہ ہو اس کو فالو کرنا بے وقوفی. دوسری بات یہ کہ جس کا ہدف ہو مگر غلط ہدف ہو اس کو فالو کرنا بھی بولو بھائی بے وقوف.
آپ کو پتہ ہے یہ بس ایک ہدف کی طرف جا رہی ہے مگر وہ ہدف صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو بھی فالو نہیں کرو گے. جو غیر مسلم ہیں ان کا ہدف ہے دنیا کی ترقی، اور یہ ترقی میں نے بتایا اس ہدف تک یہ اس ہرن کی طرح ہے جس کے قریب جب چیتا پہنچتا ہے تو ہدف اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ان کا جو ہدف ہے یہ دنیا، وہ ہدف درست بولے بھائی نہیں ہے. کیونکہ وہ بھی دیکھو مائیکل جیکسن نے کتنی ترقی کی، 50 سال میں مر گیا، تو کامیاب ہوا ناکام ہوا؟ لوگ کہتے ہیں مائیکل جیکسن کامیاب تھا، میں کہتا ہوں تھا، اب نہیں ہے، اب نہیں ہے. اب کو تو دیکھو، لوگ کہتے ہیں فلاں اداکار بڑا کامیاب تھا، بھائی تھا، اب نہیں ہے. فرعون کامیاب تھا، ایسے تو فرعون بہت بڑا کامیاب تھا، قارون بہت بڑا کامیاب تھا، لیکن یہ سارے کیا تھے؟ اب نہیں ہے. تو اس پتہ چلا ان سے کامیابی ان کو دی، پھر اللہ نے ان سے کامیابی چھین لی. تو چھینی ہوئی چیز پہ کون فخر کرتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے میں آپ کو کروڑ روپے پکڑاؤں اور پھر واپس لے لوں، آپ کہیں میں بڑا کروڑ پتی آدمی ماشاءاللہ میرے پاس 1 کروڑ، لوگ کہیں گے ہیں، آپ کہیں گے تھے. تو اب کیا کرنا ہے بھائی؟ تھے نا، تھے کا کیا کریں؟ تو جتنے اربوں خربوں لوگ دنیا میں جا چکے ہیں، جن کے پاس دولت بھی، صحت بھی، کامیابی بھی، شہرت بھی، عزت بھی، جو تھے بنتے چلے جا رہے ہیں، ان سے قدرت کامیابی چھینتی چلی جا رہی ہے. اور وہ ناکام لوگوں، جب کامیابی نہیں ہے تو کامیابی کا اپوزٹ کیا ہے؟ ناکام. تو یہ سارے کیا تھے؟ ناکام. یہ سب کیا تھے؟ ناکام. یہ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب دنیا میں کسی فلاسفر کے پاس نہیں ہے. نہ جاپان کے سائنسدانوں کے پاس اس سوال کا جواب ہے، وہ آپ کو بتا دے گا موبائل کیسے بنایا، یہ میں نے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ والی ٹرین کیسے بنائی. لیکن آپ اس سے پوچھو گے ہم کیوں آئے دنیا میں، یہ قدرت نعمتیں دینے کے بعد چھینتی کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ کامیابی کے بعد ناکامی کیوں ہے، یہ کیا ہے، ہدف کیا ہے ہمارا، ان تمام سوالوں کے جواب سے وہ بالکل نابلد ہیں. یہ چونکہ بہت اہم ترین سوال تھا زندگی کا، اور یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جو انسان کو نعمتیں دیتا بھی ہے اور انسان سے نعمتیں چھینتا بھی ہے. اسی سے پوچھیں گے کہ اللہ جب تو گفٹ دے رہا ہے تو واپس کیوں لیتا ہے؟ میں اگر آپ کو موبائل ہدیہ دوں اور میں بولوں میں واپس لے لوں گا تو آپ اس سے پوچھیں گے نا کیوں؟ تو اس کا جواب صرف میں ہی دے سکتا ہوں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس کا جواب کوئی اور تھوڑی دے سکتا ہے. جو دینے والا ہے وہ بتائے گا میں کیوں دے رہا ہوں اور میں چھین کیوں رہا ہوں. تو اللہ نے بتایا قرآن میں جگہ جگہ بتایا، فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. فرمایا ہم نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا انسان کے لیے، ہری بھری کھیتیاں ہیں، جانور ہیں، ترقی کی چیزیں ہیں. انزلنا الحدید، زمین میں لوہا اتارا، فیہ منافع للناس، اس لوہے میں لوگوں کی منفعت ہے. اس لوہے کا جہاز بھی بنا دیا لوگوں نے، اس لوہے کے میزائل بھی بنا دیے لوگوں نے، اس لوہے کی ٹرینیں بنا دی، بسیں بنا دی، اور لاکھوں کروڑوں چیزیں اپنے فائدے کی بنا دی. یہ تمام دنیا کی چیزیں میں نے اس لیے پیدا کی ہیں لنبلوہم، میں انسان کو آزمانا چاہتا ہوں. کیا ایکم احسن عملا، کہ کون ان نعمتوں میں پڑھ کر اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، دینے والے کا شکر گزار بنتا ہے، اور کون ان نعمتوں میں پڑھ کر اس رب کو بھول جاتا ہے. جو یاد رکھے گا اس سے بھی نعمتیں چھین لوں گا، جو بھول جائے گا اس سے بھی نعمتیں چھین لوں گا. چھینوں گا اس لیے کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں صرف یہ امتحان کے لیے دیا جا رہا ہے، امتحان کے لیے کہ مجھے یاد رکھتا ہے کہ بھول جاتا ہے. اگر یہاں ہمیشہ کے لیے دے دی جاتی تو یہ ایگزامینیشن ہال نہ ہوتا، کیونکہ ایگزام کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہاں عمل ہے، رزلٹ کسی اور جہاں میں اس ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا، رزلٹ کہیں اور اناؤنس ہوگا. تو اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ کون ان نعمتوں میں کو حاصل کر کے دینے والے کو یاد رکھتا ہے، اور کون ان نعمتوں میں پڑھ کر دینے والے کو بھول جاتا ہے. وہ نعمت کے گرد ہی گھومتا رہتا ہے کہ بس میری جوانی، میرے پاس پیسہ، میرے پاس دولت، میرے پاس حکومت،
دی کس نے ہے, چھوڑو اس سے کیا کرنا ہے, ہمیں دی کس نے ہے بھائی, اس نے دی ہے تو وہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو, چھوڑو نماز کیا ہوتی ہے یار, لائف کو انجوائے کرو. اس نے دی ہے, اس نے کہا نظر کی حفاظت کرو, چھوڑو نظر, لائف کو انجوائے کرو, نظر کی حفاظت کیا ہے. یہ مولویوں نے باتیں کی ہوئی ہیں, جب نامحرم کو دیکھو, محرم نامحرم کیا ہوتا ہے, یہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا لوگ. بھائی اس نے کہا ہے کہ سود مت کھاؤ, یہ کیا, بزنس کرو, جیسے چاہو پیسہ کماؤ. اس نے کہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرو. تو انسان کہتا ہے کیوں میں تو جوان ہوں, میرے ماں باپ نے جوانی گزار لی, تو میں اپنی جوانی کو بوڑھے ماں باپ کے پیچھے ضائع کیوں کروں. تو یہ اللہ نعمتیں دیتا ہے, اس لیے نہیں کہ ہم نعمتوں سے اجتناب کریں, بلکہ یہ نعمتیں استعمال کریں اور دینے والے کے شکر گزار. اللہ کہتے ہیں پھر یہ نعمتیں آہستہ آہستہ تم سے چھیننا شروع کر دوں گا. جو اللہ کو نہیں مانتا اور دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل ہے, اس کو نعمتیں چھیننے کا غم ہوتا ہے, اور جو اصل مقصد کو جانتا ہے اسے نعمتیں چھیننے کا غم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں اللہ نے دی تھی, یہ بھی حکمت تھی, اب لے رہا ہے, اس میں بھی کیا ہے, اس کی حکمت ہے. وہ اس کو فوکس کرتا ہے. اصل ہدف کیا ہے, خدا کو راضی کرنا. اور اللہ کہتا ہے جس نے راضی کر لیا پھر اس کو دوبارہ یہ نعمتیں ملیں گی, اور پھر دوبارہ اس سے چھینوں گا نہیں, کیونکہ وہ نعمتیں جب ملیں گی تو آزمائش کے لیے نہیں بلکہ بدلے کے لیے. بدلے میں جو گفٹ دیا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں لیا جاتا. بہت مشکل ہے بھائی, بہت مشکل. کہاں سمجھ میں آئیں گی مولویوں کی باتیں بھائی. ابھی میں یہاں کوئی کمپنی کا ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوتا ہے نا بیٹھ کے, کہ یہ پیپسی کے ساتھ 5 کی بوتل فری, آدھا شہر آ جاتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ موبائل ہے, یہ ابھی یہاں کسی نے بتایا بکرے بہت سستے ہیں. کتنے کا بکرا ہے کہ ایک, یہاں کے پاکستانی کتنے بنیں گے؟ 5000 کا بکرا. اب اگر یہ ہم کراچی میں بیٹھے ہوتے, یہ انڈیا میں بیٹھے ہوتے, اور میں کہتا 5000 کا بکرا, تو کم سے کم 50,000 لوگ تقریر سننے, کیا خیال ہے, آتے کہ نہیں آتے؟ 50,000 کا کم نہ تو 50 کروڑ بھی آ جاتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں یار 5000 کا بکرا بک رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اصل, بولو بھائی, نہیں ہے. نہ اس کو چھوڑنا ہے, رکھنا ہے, مگر دل نہیں لگانا. کیا نہیں کرنا بھائی؟ جوانی دی ہے, بہت اچھی چیز ہے, اللہ کا بڑا فضل ہے, چھن جائے تو کوئی غم نہیں, چھن گئی تو کیا ہے, اصل تھوڑی ہے, اصل تو وہاں ملے گی. اللہ نے پیسہ دیا, الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. بھائی ایک دن چھن جائے گا تو چھن جائے, کیا کرنا, قبر میں تو لے کے نہیں جانا, تو آخرت ہے اصل. یہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ آپ کو اس دنیا رکھی بھی ہے یا محبت بھی کی ہے؟ وہ تبلیغ والے ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں نا, دیکھو ضرورت ہماری بیت الخلا بھی ہے, کیا خیال ہے, لیکن محبت ہوتی ہے بیت الخلا سے ہیں. ہر آدمی گھر میں سب سے پہلے کیا بناتا ہے, واش روم. کچن بنے نہ بنے, بیڈ روم بنے نہ بنے, واش روم کا ہونا اتنا ضروری. لیکن واش روم سے دل کتنے اچھے, میں تو دنیا میں پتہ نہیں کہاں گیا ہوں نا, بڑے بڑے مالدار لوگوں کے گھروں میں بھی جانا ہوا. بعض گھروں میں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار واش روم پہ اتنا پیسہ لگایا, کوئی غریب آدمی کو اس واش روم میں لا کے چھوڑ دو نا, وہ نہیں باہر نکلے گا. اتنے پیسہ لگا دیتے ہیں واش روم پہ. تو لیکن پھر بھی وہاں جا کے بیٹھتے, بھائی ضرورت تو ضرورت تو ہے, ترقی بھی ضرورت ہے. مسلمان کے لیے ترقی کرنا اس کے دین اور مذہب کے لیے ضروری ہے, کیونکہ مسلمان کے ترقی کرنے سے اسلام ترقی کرتا ہے. یہ جو یہاں تاجر حضرات علماء کو بلا کے بیانات کرتے ہیں کہ یہ غریب ہوتے تو تھوڑی بلا سکتے تھے, اللہ نے پیسہ دیا تو بلا لیتے ہیں. مدارس بنا لیے انہوں نے یہاں پہ, اگر غریب ہوتے تو بنتے مدرسے, بھائی غریب ہوتے تو بنتے. ممکن ہے آپ کہیں چندہ لے کے, تو چندہ بھی تو مالدار لوگ دیتے نا, چندہ بھی تو مالدار لوگ دیتے. مسلمان کے پاس تو جتنا زیادہ پیسہ ہو اسلام اتنی زیادہ ترقی. صحت بہت بڑی نعمت. ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ بڑھاپا کے جوانی تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی اور صحت کے بعد بیماریاں تو ویسے ہی ہیں, تو صحت کی فکر نہیں کرو, چھوڑو دنیا سے کیا دل لگانا. نا 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 نا, میرا ایک پورا بیان ہے اس پر, اسلام اور صحت. ہمارے مذہب میں صحت کی بہت اہمیت ہے, بہت اہمیت. قرآن میں جتنے اللہ نے کھانے پینے کی چیزوں کے نام بیان کیے نا نعمت کے طور پر,
یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت ضروری. اگر اسلام میں صحت کی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ انار کا، انگور کا، انجیر کا، کھجور کا تذکرہ تھوڑی کرتے، بلکہ قرآن میں یہ آ رہا ہوتا ابلے ہوئے چاول، گٹکے، پان، یہ چیزیں آ رہی ہوتی. اللہ نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جو ہماری صحت کے لیے مفید. والتین والزیتون، قسمیں اٹھائیں، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی. قسم اٹھا کے اللہ بتا رہے ہیں کہ انجیر اور زیتون کی قدر کرو، بڑی زبردست چیز ہے، کھاؤ. تو یہ بھی تو ترقی ہے نا، میری صحت اچھی ہو. تو ہمیں تو ترقی کی زیادہ ترغیب دی ہے قرآن و سنت نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کو. تو طاقتور ہونا بھی تو ایک ترقی ہے نا بھائی. علماء کہتے ہیں کہ یہاں صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے. طاقت کسے کہتے ہیں؟ کچھ کر سکنا. تو جسمانی طاقت جس میں زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ کچھ کر سکتا ہے بنسبت اس کے جو باڈی کے لحاظ سے کمزور ہو. تو اسی طرح مالی طاقت جس میں زیادہ ہو، معاشی لحاظ سے اکنامیکلی مضبوط ہو، تو وہ غریب آدمی سے زیادہ کام کر سکتا ہے. ایجوکیشن کے لحاظ سے جو اسٹرانگ ہو وہ ایک ان پڑھ سے زیادہ، بولو نا بھائی، ترقی کر سکتا ہے ہر لحاظ سے. تو ہمیں تو شریعت نے ہر لحاظ سے ترقی کی ترغیب دی، مگر یہ ترقی وہ ترقی ہے جو آخرت تک پہنچنے کا، بولو بھائی، ذریعہ. اگر یہ آخرت تک نہیں پہنچا رہی یہ ترقی پھر تنزل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وما بلغوا معشار ما آتیناہم، ہم نے پچھلی قوموں کو جس ترقی کی عروج پر پہنچایا تم اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں ہو، 10ویں حصے کو بھی نہیں ہو. آپ جا کے دیکھیں نا احرام مصر، پتہ نہیں کیسے بنا لی ان لوگوں نے، کیا کیا چیزیں استعمال کی ہوں گی. آج سائنس حیران ہے کیسے بنا لی ان لوگوں نے. تو پھر یہ ترقی یہ تو آپ کو جو جھنجھنے دیے گئے ہیں اسی سے دل بہلا رہے ہو. آپ یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ جو ہے یہ تو آزمائش کے لیے ہیں. جب آپ اس سے دل بہلاؤ گے تو پھر جب وہ چیزیں چھوٹیں گی تو آپ غمزدہ ہوگے، نہیں ملیں گی تو بھی غمزدہ ہوں گے، اور چھوٹیں گی تو اور زیادہ غم ہوگا. مسلمان ترقی کی کوشش کرتا ہے مگر اس ترقی کو ذریعہ بناتا ہے آخرت کی ترقی کا. اس لیے یہ والی ترقی مل جائے تو بھی غم، تو بھی خوشی ہے، نہ ملے تو بھی خوشی. کہتے ہیں چونکہ وہ والی ترقی تو آپ کی کوشش پر اس کا مدار ہے، وہ حقیقت پر نہیں ہے. بھائی ایک آدمی صحت کی کوشش کرتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے بیماری آ جاتی ہے تو ثواب تو مل گیا نا. خودکشی حرام ہے نا. کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ آپ کو جو اللہ نے صحت دی تھی، جو آپ کو اللہ نے نعمت دی تھی، آپ نے وہ ساری نعمتیں ضائع کر دی. تو خودکشی جیسے ایک دم سے اپنے آپ کو مارنا حرام ہے، تو آہستہ آہستہ ختم کرنا بھی تو غلط ہوا نا. تو جو سگریٹ پی رہے ہیں وہ ایک دم سے نہیں مار رہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے مار رہے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ بھی تو کوئی ثواب کا کام نہیں ہوا نا. نہیں آ رہی بھائی، بہت مشکل ہے. تو اسی طرح جو صحت کا خیال نہیں رکھ رہا تو وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہا ہے، تو شریعت اس کو بھی تو پسند نہیں کرے گی نا. تو جتنا ہماری شریعت میں ترقی کی اہمیت ہے اس سے زیادہ اہمیت کسی اور مذہب میں نہیں ہے. وہ الگ بات ہے ہم چونکہ کسی کام کے نہیں ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو ہم نہ نماز کا خیال کرتے ہیں نہ صحت کا، ہم تو نہ عبادت کے نہ دین کے نہ دنیا کے، کہیں کے بھی نہیں. وہ میں یہ چٹکلا بہت سناتا ہوں لیکن وہ بڑا زبردست ہے. یہ بہت سے لوگ سن کے بیزار تو ہو گئے ہوں گے لیکن یہ بڑا فٹ ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کسی بزرگ کی خانقاہ میں آئے نا اصلاح کروانے کے لیے. تو جب وہ آئے تو ان کا وزن بڑھنا شروع، صحت بہت اچھی ہو گئی، گردن فٹ فاٹ موٹی. میں نے کہا یار آپ دن بدن موٹے ہوتے جا رہے ہیں. تو بڑے مزاحیہ بھی تھے. انہوں نے کہا دیکھو انسان کو دو فکریں گھلاتی ہیں، دو ٹینشنیں ایسی ہیں جو انسان کو کیا کرتی ہیں دبلا. ایک دنیا کی فکر یا آخرت کی فکر. بھائی بعض لوگ بیوی بچوں کا غم، پیسے کا غم، گھر میں راشن نہیں ہے، بچے نے اسکول میں نمبر کیوں نہیں اچھے آ رہے، ترقی کیوں نہیں کر رہا، ان غموں میں کچھ لوگ گھلتے ہیں. اور کچھ گھلتے ہیں آخرت کے غم میں کہ یار پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے گا میرا، میرے اعمال اچھے نہیں ہیں، نہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں آخرت میں. یا تو اس غم سے گھلتا ہے نا بھائی، دو ہی غم ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں خانقاہ میں آیا دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی.
دنیا کی فکر کیا ہو گئی؟ ختم. آخرت کی پیدا ہوئی نہیں. کہہ رہے وہ بزرگوں سے اتنے میں نے بیانات سنے دنیا کی نفی میں کہ دنیا کی فکر کیا ہو گئی کہ کیا کرنا ہے بچے نے اسکول پڑھ کے پاس ہو جائے تو بھی تو مرے گا قبر میں جائے گا, فیل ہو جائے تو بھی کہاں جانا ہے قبر میں جائے گا, چھوڑو. اور کہہ رہے آخرت کی پیدا, تو کہہ رہے دونوں فکریں سے لیس ہو گیا ہوں, فکر لیس, تو ظاہر ہے پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ صحت اچھی ہوگی. تو ہم کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کہ ہمیں دنیا کی فکر تو ہے نہیں جتنی ہونی چاہیے, جو ترقی جو جس کو صحیح معنوں میں ترقی کہتے ہیں وہ فکر تو ہمیں ہے نہیں, اور آخرت کی بھی پیدا. تو بے فکری کی زندگی ہے, بے ڈھنگی زندگی ہے, نہ دین کے رہے نہ دنیا. وہ کم از کم آخرت کی نہیں کرتے تو دنیا کی تو کرتے, چاہے وہ بشک آخر میں خودکشی کر لیں یا کچھ بھی کر لیں, لیکن اس فیلڈ میں تو آگے نکل گئے نا وہ. تو اس لیے ہمیں اپنا ہدف بنانا پڑے گا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, آزمائش کے لیے, اور یہ تمام نعمتیں ہمیں عارضی دی گئی ہیں. ان نعمتوں کو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے, مگر ان نعمتوں سے دل نہیں لگانا. اس کا دنیا میں فائدہ کیا ہوگا؟ ٹینشن فری زندگی, خوش. جب بھی غم ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے لیے ہیں, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کے غلام ہیں تو وہ جو چاہے کرے, نعمت دے چھین لے, اس کی مرضی, اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے تو اس کا ہمیں بدلہ دے دے گا وہ. تو آسان ہو جائے گا. دنیا کا فائدہ یہ, اور آخرت کا تو فائدہ ہے کہ جو دنیا کو دار العمل سمجھتا ہے, آزمائش کی جگہ سمجھتا ہے, اور پھر اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے, تو پھر یہ نعمتیں آخرت میں اس کو ملیں گی. اور میں ابھی یہاں آ رہا تھا نا, بڑی گرینری, بڑی خوبصورتی, تو میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا یہ دنیا میں اللہ نے ایسا حسن پیدا کیا ہے تو جنت کیسی ہوگی؟ جنت میں تو اللہ کہتے ہیں دیکھو دنیا میں بھی تو اللہ نے دی ہے نا یہ نعمتیں, سرسبز و شاداب باغات پیدا کی اللہ نے دنیا میں, نہریں پیدا کی ہیں, اور طرح طرح کے پھل پیدا کی اللہ نے, کیسی لذتیں دنیا میں رکھی. تو اللہ کہتا ہے یہ آخرت میں بھی ہیں, یہاں دے کے چھین لیتا ہوں, وہاں دے کے چھینوں گا نہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ ان دنیا کی چند نعمتوں کے پیچھے تو دن رات ایک کر دی ہم نے, حالانکہ پتہ ہے چھن جائے گی. اور جو ہمیشہ ملنے والی ہے مدہام متان, سورہ رحمان میں آپ آخر کے 2 رکوع پڑھیں, جنت کی کیسے نقشہ کھینچے اللہ نے, کأنہن الیاقوت والمرجان. جنت کی حوروں کی اللہ نے تعریفیں کی, جنت کی نہروں کی اللہ نے تعریفیں کی, جنت کے باغات, جنت کے پھل, جنت میں ولحم طیر مما یشتہون. فرمایا وہ پرندوں کا بھنا ہوا گوشت ملے گا, جس پرندے کا گوشت چاہو گے وہ تمہارے سامنے حاضر ہوگا. وہ اکواب, فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. وہیں کی مشک و عنبر کی مٹی سے اللہ نے عورتیں پیدا کی جن سے اللہ جنتیوں کا نکاح کرائیں گے. کیسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں, کیسی نعمتیں. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. ایسی لذیذ شراب کے نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ بہکنا شروع ہوں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. جنت میں تو خدمت کرنے والے ہوں گے, ایسے پیارے خوبصورت بچے. اللہ فرماتے ہیں جب تم ان کو دیکھو گے تو ایسے لگے گا جیسے خوبصورت تسبیح ہوتی ہے نا, اس کے دانے ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں, ایسے بکھرے ہوئے خوبصورت بچے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم. فرمایا اس میں مستیاں بھی ہوں گی جنت میں. لوگ کہتے ہیں نا یار جنت میں, ایک صاحب کہنے لگے یار جنت میں بیٹھیں گے جو چاہیں گے آ جائے گا, تو اس سے تو بور ہونا شروع ہو جائے گا انسان. بھائی آپ بیٹھے ہو, بٹن دباؤ چائے آ رہی ہے, بٹن دباؤ دودھ آ رہا ہے, بٹن دباؤ بٹیر کا گوشت آ رہا ہے, تو آپ تو تھک جاؤ گے نا اس سے. تو اللہ نے جنت میں انٹرٹینمنٹ کا بڑا سامان رکھا. فرمایا یتنازعون فیہا. جب وہ جنت میں خوبصورت بچے شراب کے پیالے لے کر آئیں گے تو چھینا جھپٹی ہوگی, دھکم پیل ہوگا, اڑنگیاں دے دے کے ایک دوسرے کو گرا کے, اور وہ وہاں سے شراب کے پیالے جھپٹنے کی کوشش کریں گے. یہ مستی, یہ دنگا مستی جسے کہتے ہیں, اس کا بھی اللہ نے جنت میں انتظام کیا ہے. یہ تو ایک جیسے کہتے ہیں نا کمپنی کی مشہوری کے لیے, ایڈورٹائزمنٹ کے لیے اللہ نے دنیا رکھی ہے تاکہ ہمیں نعمت کا مطلب سمجھ میں آئے, لذت کا مطلب سمجھ میں آئے کہ لذت کہتے کسے ہیں, یہ اصل نہیں ہے. یہ اگر اصل نعمت ہوتی تو اللہ جیسا سخی اور جواد کریم یہ نعمتیں دے کے چھینتا نہیں.
کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا کنجوس وہ سمجھا جاتا ہے جو ایک دفعہ کوئی گفٹ دے اور وہ دینے کے بعد واپس لے لے. تو یہ اللہ کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ صرف ایڈورٹائزمنٹ ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ حور کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تمہاری جو اللہ نے شادی کرا دی نا, تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا حور کیا ہوتی ہے. خواتین پریشان نہ ہو, وہ حوروں کی سردار ہوں گی انشاءاللہ. وہ بڑے پریشان ہو یار یہ سارے فضائل حور کے چل رہے ہیں. تو یہ تو اللہ نے جنت کی جو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے, تبھی قرآن کہہ رہے جب جنت میں پھل کھائیں گے تو کہیں گے ھذا الذی کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. وہ کہیں گے اللہ یہ تو پھل ہم نے دنیا میں بھی دیکھے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, اللہ فرماتے ہیں وہی پھل ہوں گے جو کہاں ہیں دنیا میں. ذائقہ تبدیل ہوگا لیکن وہ اس لیے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس ہو. وہ کہیں گے اللہ یہ تو ہم تو وہی چوسا آم یہاں بھی مل رہا ہے, وہی سیب یہاں, وہی انار یہاں. وہی چیزیں کیوں ہوں گی؟ اس لیے کہ کمپنی جب ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہے تو جو ایڈورٹائز میں دکھاتی ہے پیکنگ میں بھی تو پھر بعد میں وہی نکلے گا نا. آپ کہیں گے یار دکھایا کچھ تھا نکلا کچھ اور ہے. اور جو ایڈورٹائزمنٹ میں دکھائی جاتی ہے پوری نہیں ہوتی وہ, کیونکہ پوری ہو تو پھر بزنس کب کریں گے وہ بیٹھ کے. آپ پورا کریٹ ہی اٹھا کے لے آئے, ٹھیک ہے نا, پورا کریٹ اٹھا کے لے آئے کہ کمپنی نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جناب یہ مال رکھا ہے, پورا کنٹینر اٹھا کے لے آیا. وہ بولے کہ بھائی اتنا سا ساشا لے جاؤ, یہ پورا آپ کو خریدنا پڑے گا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ انار ہے, یہ ساشے ہے انار کے, اس کا وہ ذائقہ نہیں ہے جو وہاں ملے گا. یہ ایک صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے, اور یہ فری میں دے رہا ہوں, لیکن جو اصل ملے گا وہ فری میں نہیں. اس میں راتوں کی تہجد ہے, اس میں 5 ٹائم تکبیر اولا کے ساتھ نماز ہے, اس میں حج ہے, اس میں داڑیاں بھی ہیں, اس میں شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی ہے, اس میں عورتوں کے لیے پردہ بھی ہے, عورت کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت بھی ہے, بچوں کی دینی تربیت بھی ہے, اس میں حرام سے بچنا. یہ جنت کی سارے یہ پیسے ہیں جو جنت خریدنی ہے نا. جو اصل انار کی قیمت یہ ہے, جو اصل ملے گی نا جنت وہ فری میں نہیں ملے گی. یہ تو کافر کو بھی ملی ہوئی ہے. جو آدمی اس دنیا میں اللہ کا دندناتا ہوا انکار کرے اور صاف کہے میں خدا کو نہیں مانتا اور خدا کو گالیاں بھی دے معاذ اللہ, اس کو بھی یہ نعمتیں ملتی ہیں. تو آپ سوچو خدا اپنے دشمنوں کو نعمت دے سکتا ہے کیا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ اصل نعمت نہیں ہے, یہ تو دشمنوں کو بھی مل رہی ہیں. جو خدا کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ ان کو بھی مل رہی ہیں. جو خدا کے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی مل رہی ہیں. جو دنیا میں ظالم ہیں ان کو بھی مل رہی ہیں, بلکہ جو جتنا بڑا ظالم ہے اس کو زیادہ مل رہی ہیں. وہ ظلم کرتا ہے اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں. تو اصل فری میں نہیں ملے گا, اصل پیسے دے کے ملے گا. اور وہ پیسہ کیا ہے؟ وہ اعمال ہیں, وہ اعمال کی کرنسی ہے جو آخرت میں چلے گی. اس اعمال میں اللہ کے حقوق بھی اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی. اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ, صرف یا اللہ مدد, اللہ کسی اور سے مدد کا قائل بولو نا بھائی نہیں ہے. ایاک نعبد, اے اللہ پوری زندگی صرف تیری عبادت کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, صرف تجھ سے مدد مانگیں گے. یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, یا علی مدد, یہ نہیں چلے گا. اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا شروع کر دیا, اللہ کہتا ہے ناک رگڑ رگڑ کے میرے سامنے محراب بنا لو, میں مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا, کیونکہ یہ غیرت کا سودا ہے. باپ ایک ہوتا ہے, معبود ایک ہوتا ہے. آپ نے اپنے باپ کی خدمت کی صبح و شام, مگر آپ کہہ رہے ہیں ابا آپ بھی میرے ابا ہو, وہ بھی میرا ابا. ابا گھر سے فوراً کان سے پکڑ کے باہر نکال دے گا, وہ ساری خدمتوں کو جو ہے رائگاں جائیں گی. اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کسی کو پکارا تو اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف, نیکیوں کے پہاڑ بھی لے کر آؤ گے تو رات کے ایک ہوا کا جھونکا ان نیکیوں کو اڑا دے گا. تو سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ عقیدہ, توحید. ہم توحید پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. دوسرا خدا کے پیغمبروں کو ماننا ہے. بعض لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کوئی پیغمبر نہیں, تو اللہ کو ایسا ماننا نہ ماننا برابر, کیونکہ جب پیغمبر ہی نہیں ہے تو اللہ کا پیغام کون لے کر آیا؟ تو ایسے گاڈ کا کیا کرنا ہے بھائی؟ ہے بھائی جس کا اپنے بندوں سے کوئی لنک ہے ہی نہیں, کوئی حکام دی, کیونکہ پیغمبر کو نہیں مانو گے تو اللہ کے حکام کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا؟ پھر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو ایسے گاڈ کو ماننا نہ ماننا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے پیغمبروں کو بھی مانو.
کیونکہ یہ پیغام لے کر آئے ہیں، ان کا انکار مت کرو. اور سب سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نے فرمایا لا یؤمن بی احد من لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودیا کان او نصرانیا ثم لم یؤمن بالذی ارسلت به الا دخل النار. فرمایا جب اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، کسی شخص پر بھی میری نبوت کی دعوت پہنچی، کسی کو بھی پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب میں ایک شخص آئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، ان کے یہ معجزے تھے، ان کے دین کو اللہ نے غالب کرنا تھا، تو جس کو بھی میرے بارے میں پتا چلا اور اس نے تحقیق کر کے مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، مجھ پر ایمان نہ لایا، اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اللہ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر گویا اللہ کا انکار کر دیا اس نے. تو اس لیے عقیدے میں دوسرا سب سے بڑا عقیدہ کیا ہے؟ ختم نبوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بولو بھائی، رسالت. یہ دو چیزیں ہمیں گریبی میں مل گئی ہیں، اس میں ہمیں عمل، اس میں ہماری آزمائش نہیں ہے، کیونکہ یہ تو فری پھوکٹ میں ابا اور اماں سے مل گئی ہم کو. ابا اماں مسلمان تھے تو ہم بھی کیا ہیں؟ ہمارا مسئلہ کہاں جا کے شروع ہوتا ہے؟ اعمال میں، کیونکہ ان دو چیزوں کے بعد آگے پھر عمل بھی ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال. نیک اعمال میں اللہ کے حقوق اور اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز. یہ اگر نہیں پڑھی تو بھائی آپ یہاں ابھی آئے ہوئے ہیں نا انڈیا سے، آپ امریکہ چلے جائیں، جانا کہاں ہے؟ آخر میں کہاں جانا ہے بھائی؟ قبر میں. جو وہیں انڈیا رہ گئے وہ بھی قبر میں چلے جاتے ہیں. آپ امریکہ کیا، امریکہ کے صدر بھی بن جاؤ تو جاؤ گے کہاں؟ اللہ کہے گا آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. کہاں جائے گا بھائی تو بھاگ کے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی چلے جاؤ موت تو خود پیچھا کر رہی ہے. تو اعمال میں سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے نماز چھوڑ دینا، علماء کہتے ہیں زنا سے بدتر جرم ہے. تصور نہیں ہے اسلام میں نماز. اللہ نے کہا ہے کہ 5 ٹائم جو اوقات، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض، مقررہ وقت میں. ایسا نہیں کہ اکٹھی پڑھ لیں گے جی، رات کو پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، ابھی طبیعت خراب ہے. اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جہاد میں نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی، جب موت ہتھیلی پر یعنی زندگی ہتھیلی پر رکھ کر گھوم رہا ہوتا ہے انسان. دوسرا، یہ تو اللہ کے حقوق میں. باقی زکوٰۃ آسان ہے، حج بھی کر لیتا ہے انسان، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ ہے. سب سے مشکل کیا ہے؟ اور جو نماز کو پکڑ لے گا وہ باقی ارکان کر لے گا. دوسرا حقوق العباد. حقوق العباد میں سب سے پہلے کون ہے؟ والدین. سب سے پہلے کون ہے؟ ہر وقت فکر ہو کہ کہیں والدین کے بارے میں مجھ سے قیامت میں سوال ہو گیا تو میں ناکام تو نہیں ہو جاؤں گا. یہ فکر مسلط ہونی چاہیے، یہ آزمائش ہے. قرآن میں جہاں اللہ نے اپنا حق بیان کیا، فوراً اگلے نمبر پہ والدین. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں اپنا ذکر فوراً کس کا؟ والدین. اس کے بعد رشتہ داری جوڑنا. ہمارے جو مسلمان بھائی یورپ میں، امریکہ میں یا ان غیر مسلم کنٹریز میں آتے ہیں تو ان کو رشتہ داری جوڑنے کی پھر فکر، بولو بھائی، کیونکہ وہ غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ یہ بغیر رشتوں کے رہتے ہیں. ابھی مجھے یہ بتا رہے تھے بھائی فیروز خان کہ بہت سارے کپل یہاں غیر مسلموں میں زیادہ تر بغیر شادی کے رہتے ہیں. تو رشتہ بغیر شادی کے وجود میں آتا ہے یا شادی سے وجود میں آتا ہے؟ رشتہ تو نکاح سے وجود میں آتا ہے. بغیر نکاح کے وہ تو دوستی ہے، وہ تو کبھی بھی ختم. تو رشتے ختم. جو غیر مسلموں کے دیکھتے ہیں نا بس پیسہ پیسہ پیسہ، انہی کو دیکھ کے کیا ہے؟ بس پیسہ، یہ پیسہ تو ہم بھی پیسہ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ رشتہ داری جوڑتے بھی ہیں اور بنتی بھی ہے. رشتہ داری جوڑنا تو ہے کہ جو رشتہ دار بن چکے ہیں ان سے تعلق کو مضبوط. تو یہاں آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سے گیدرنگ رکھیں، بنا کے رکھیں. ہفتے میں 1 دفعہ کھانے پہ بلا لیا کریں. کوئی خالہ ہے، کوئی پھپھی ہے، کوئی چچی ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی پوچھا کرے بھائی کون کہاں رہتا ہے، یار بڑے دن ہو گئے، سلام دعا نہیں ہوئی، خیریت تو ہے، زندہ ہو مر گئے، آؤ کبھی، کوئی ضرورت تو نہیں ہے. پوچھتے ہی نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں سلام کرتے پیسے نہ مانگ لیں. حقیقت بتا رہا ہوں.
پیسے نہ مانگ لے مجھ سے کہیں. تو یہ رشتہ داری، اور یہ تو رشتہ داری کو جوڑنا ہے، رشتہ داری بنانا بھی ہے. وہ بنتی کیسے ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال کیا میں نے. بولیں گے آگے گھوم پھر کر اسی ٹاپک کی طرف. رشتہ داری بنتی ہے جلدی نکاح سے. نکاح ہوتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اولاد آپس میں بہن بھائی ہوتی ہے، پھر آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے بچوں کے چچا بن جاتے ہیں، آپ کی بیوی کے جو بھائی ہیں وہ بچوں کے کیا بن جاتے ہیں؟ ماموں بن جاتے ہیں. پھر ان ماموں کی شادی اگر ہوگی تو ان کے بچے بچوں کے کیا بن جائیں گے؟ کزن. تو جتنے بھی دنیا میں رشتے وجود میں آتے ہیں یہ کس سے وجود میں آتے ہیں؟ نکاح سے. غیر مسلم میں ایک بہت بڑا عیب کیا ہے؟ وہ نکاح دیر سے کرتے ہیں، جس سے ان کے رشتہ دار وجود میں ہی نہیں آتے. آتے ہیں تو تھوڑے سے. جب 45 سال میں نکاح ہوگا تو ایک آدھ بچہ ہوگا، تو جب ایک آدھ بچہ ہوگا تو دادا نے بھی 45 سال میں، تو ایک آدھ بمشکل کزن. ایک تلاش سے ملا کے پھوپھی دریافت ہوئی ہیں ایک عدد. یہ دیر سے نکاح میں اولاد کم تو رشتے بھی کم. تو یہ اسلام کی تعلیمات، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم اور قرآن میں کیا ہے؟ جلد نکاح. کیونکہ جلد نکاح سے اولاد زیادہ ہوگی، آپ کی بھی آپ کے بھائیوں کی بھی. تو رشتے، کیونکہ انسان کو اللہ نے رشتوں میں گیدرنگ میں پیدا کیا ہے. اکیلا پیدا کہ میں بس لائف انجوائے کروں گا اکیلا، بس فرینڈ ہے میرا، ایک گرل فرینڈ ہے، ایک بوائے فرینڈ ہے اور جب چاہوں چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہے. دیکھو دنیا میں کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو گروپ بنا کے رہتی ہیں، اور کچھ اخپل طریقے سے. یہ اخپل پشتوں کا لفظ ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس لیے میں بول لیتا ہوں. کچھ کیسے رہتے ہیں؟ اخپل طریقے سے. کچھ گیدرنگ، کتے اخپل طریقے سے رہتے ہیں. کتوں کی گیدرنگ نہیں ہوتی، وہ اتفاق سے جمع ہو جاتے ہیں. ایک بھونکتا ہے تو وہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ٹھیک ہے، وہ دوسرا بھی بھونک لیتا ہے. لیکن ایسا نہیں کہ کتوں کا پورا ریوڑ جا رہا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا. لیکن ابھی میں زیبرے کا پڑھ رہا تھا، جنگل میں زیبرے کی پوری کیا ہوتی ہے؟ گیدرنگ. ٹریول کرتے ہیں اکٹھے، جاتے ہیں اکٹھے. چیونٹیاں گیدرنگ کی شکل میں رہتی ہیں، قطار بناتی ہیں، ایک پورا سسٹم ہے. شہد کی مکھی، جو بھی جانور بڑا کام کرتا ہے نا وہ گیدرنگ میں ہوتا ہے. چیونٹیاں بڑا خوبصورت بل بناتی ہیں. پورے ایک دیمک کا جو گھر ہے نا وہ بڑا ایک قدرت کا شاہکار ہے. دیمک جو گھر بناتی ہے پوری ایک قوم ہے اس کی، مل کے بناتے ہیں. چیونٹیاں کی گیدرنگ ہوتی ہے. اسی طرح شہد کی مکھی ایک پورا سسٹم ہے. تو انسان کو اللہ نے اکیلا پیدا نہیں کیا. خلق من الماء بشرا، فرمایا ناپاک پانی سے بنایا. فجعلہ نسبا وصہرا، ایسی عزت دی کہ جب پیدا ہوا دو خاندان دے دیے، ایک نسب، ایک ددیال ننیال والا، اور جہاں بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا ایک سسرال بھی ساتھ میں لگا دیا. 3 خاندان اللہ نے انسان کے پیدا کیے ہیں. تو یہ سارے نکاح سے وجود میں آتے ہیں. نکاح نہیں ہوگا اخپل طریقے سے زندگی گزارو گے. صحیح ہے نا؟ بس میری مرضی ہے. نکاح ہوگا تو خاندان ہوگا، تو پھر بولو گے بھائی ہماری یہ پرمپرا ہے، ہمارا خاندان ہے، ہماری روایات ہیں، ہم ایسے نہیں کر سکتے. پکڑے گئے تو چاچا کیا کہیں گے، ماموں کیا کہیں گے. اور جب خاندان نہیں ہے تو پکڑے گئے تو کون پکڑے گا؟ سب سے پہلی بات کمپلین کس کو کریں گے، شکایت کس کو لگائیں گے؟ میں جو آج یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا خاندان تھا، میرے بڑے بھائی ہیں، بہنیں تھیں، چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں، ان کی تربیت کا مجھ پہ دخل، میرا ان پہ اثر، رشتہ دار تھے، ایک پوری قوم تھی. بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز جو ہم کر سکتے تھے لیکن اس سے کیوں رکے ہم؟ عزت کا خطرہ کہ خاندان والے کیا کہیں گے. جب خاندان ہی نہیں ہے تو دوستوں کے کہنے کی تھوڑی فکر ہوتی ہے انسان کو. خاندان باؤنڈ کرتا ہے، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتا ہے. تو بھائی خاندان آباد بھی کرنا ہے اور خاندان کو بولو بھائی جوڑنا بھی ہے، توڑنے سے بچانا. اور جوڑنا کسے کہتے ہیں؟ نبی نے فرمایا سل من قطع کا، جو ٹوٹنے کی کوشش کرے اس کو جوڑو. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے. جوڑنا اسے نہیں کہتے کہ جو جوڑ رہا ہو تو جو اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے تو آپ بھی بات کریں. تو دنیا میں انگریز بھی کرتے ہیں یہ کام، یہ تو ہر ایک ہی کرتا ہے. اسلام نے جس جوڑ کا حکم دیا کہ جو رشتہ دار ٹوٹنے کی کوشش کر رہا ہے تم چھوٹے بن کے یہ سوچ کے کہ میرا خونی رشتہ ہے جوڑو. جوڑتے کیسے؟ وہ پھر میں بہت بیانات کر چکا ہوں. سب سے بہترین ایلفی جو رشتے جوڑنے میں کام آتی ہے وہ پیسے ہیں، ہدیہ، گفٹ. جو رشتہ دار ناراض ہونا لفافے میں پیسے ڈال کے، یہاں کی کرنسی نہیں،
$. نبی نے فرمایا تہادوا تحابوا، ہدایہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی. تو رشتہ داروں کو ہدیہ دینے کا رواج ختم ہو گیا ہے. تو یہ اگر واقعی کامیابی چاہتے ہیں نا آپ، یہ جو آپ یہاں تنزانیہ آ گئے تو جانا کہاں ہے؟ قبر میں. انڈیا والے بھی قبر میں، پاکستان والے بھی قبر میں، تنزانیہ، یہ سب چھن جائے گا. اگر اصل کامیابی میں اور آپ چاہتے ہیں تو اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے. اور بھائی ہمت کر کے داڑھی رکھ لو. معذرت بغیر داڑھی والے بھی بہت سے ہیں جو مجھ سے یقیناً اچھے ہوں گے، عمل میں ہو سکتا ہے جنت میں ہم سے بہت آگے ہو، ہم پتہ نہیں کہاں ہو، اللہ ہم سب کو لے جائے. تو کسی کی توہین مقصد نہیں ہے. اصل میں یہ بھی اسلام کا بڑا حکم تھا جو ہم نے غیر مسلموں کو دیکھ دیکھ کے چھوڑ دیا. یہ داڑھی بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے. آج یہودی داڑھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ یہودیوں کا دین اتنا خراب ہوا، مسخ ہو گیا، تحریف ہو گئی، مگر وہ اتنی تحریف کر کر کے بھی تورات سے داڑھی نہیں نکال سکے اب تک. یہودیوں نے اپنے دین میں بہت تحریف کی ہے کہ یہ بھی بدل دو، یہ بھی بدل دو، یہ بھی بدل دو. جو خواہشات، سود کو حلال کر دیا انہوں نے. قرآن کہہ رہا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ہم نے یہودیوں پہ سود کو حرام کیا تھا، انہوں نے کیا کر لیا؟ حلال. سب کچھ کر دیا انہوں نے. مگر تورات میں آج بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کوہ طور پہ بلایا اور کہا، میں نے خود پڑھا ہے تورات میں، کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو کہ داڑیاں مت کاٹنا، داڑیاں مت کاٹنا. تو یہودیوں نے اتنی تحریف کی، مگر تورات سے داڑھی انجیل سے نکلوا دی انہوں نے، تاکہ عیسائیوں کا دین اپنی. تبھی یہودیوں میں جو مذہبی اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑھی. تو آپ اتنی بڑی نہ رکھیں، کم از کم ایک مٹھی رکھ لیں. تو ہمت کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑے دنوں شروع میں مولوی مولانا لگیں گے آپ. یہی ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار میں نیک مسلمان بن جاؤں مگر مولانا نہ لگوں میں. لوگوں کی جو اندر کی خواہش ہے نا وہ یہ ہے. میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی اور پھر شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہو گئی. تو جب آفس گئے تو مجھے آ کے کہہ رہے یار، مجھے میرے آفس والوں نے کہا یار پروفیشنل مولوی نہ بنو، اللہ کا واسطہ اچھے مسلمان بن جاؤ، نماز روزہ ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسے حلیے سے پروفیشنل مولوی یہ نہ کرو یار. تو وہ ایک لوگوں میں ایک وہ ہوتی ہے کہ یار دیکھنے میں ملا، تو آپ ملا نہ نظر آئیں، ٹوپی نہ پہنے آپ، ٹھیک ہے نا، پینٹ شرٹ پہن لیں، ٹھیک ہے، شلوار قمیض پہننا ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک لباس ہے، کوئی لباس اسلام کا کوئی مخصوص لباس جو چاہے. لیکن ازار جو بھی چیز ہوگی، نبی نے فرمایا مرد کا لباس ٹخنوں سے بولے نا بھائی اوپر. یہ ہمت کر کے کر لیا کریں. اور نبی نے داڑھی کاٹنے سے ٹوپی پہننے کو فرض قرار نہیں دیا، ٹوپی کرانے کو حرام قرار دیا. ٹوپی کرانا سمجھتے ہیں؟ کراچی میں تو مشہور ہے ٹوپی کرانا. تو بھی آپ، اور اگر لگ بھی گئے ملا دیکھنے میں تو کیا ہے اس میں بھائی، ہیں کیا خرابی ہے؟ تو اپنے حلیے کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ حلیہ بہت ساری برائیوں سے بچا لے گا. نور آ جاتا ہے چہرے پہ. تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں. اور خواتین ان غیر مسلم خواتین کو دیکھ کر اپنے ڈریس کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم مدینہ منورہ میں تھے تو وہاں ہم نے کچھ افغانی پٹھان دیکھے، بڑی بڑی پگڑیاں ان کی، اور ان کی خواتین کے مکمل پورے ڈریس، پورے آستینے فل. تو ہمارے استاد نے کہا کہ وہ افغانی وہیں سعودی تھے، وہ پٹھان تھے مگر سعودی عرب کے نیشنل تھے، وہیں آباد ہوئے، وہیں پیدا ہوئے. ہمارے استاد نے کہا دیکھو اس قوم کی غیرت، عرب کا لباس چینج ہو گیا، جو یہاں مکہ مدینہ کے اوریجنل ہیں ان کی عورتوں کا لباس چینج ہو گیا، مگر ان کی روایات ایسی ہیں کہ یہ یہاں رہ کے، عربوں میں رہ کے بھی انہوں نے اپنی روایات کو تبدیل، بولو بھائی، نہیں کیا. اب اگر کوئی غیر مسلم آئے اور پوچھے مسلمان کا لباس کیسا ہوتا ہے، تو ہمارے استاد کہتے تھے، تو وہ اس پٹھان کو دیکھ کے کہیں گے کہ جیسا اس پٹھان کا ایسا ہوتا ہے، جیسا اس عرب کا ہے ایسا. اس پٹھان عورت کا جو لباس ہے نا، یہ ہے وہ لباس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو پہنانا چاہتے. اور یہ جو عربی عورت کا جو لباس ہے، یہ وہ لباس نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو اس میں دیکھنا پسند نہیں کرتے نبی سے. سب عرب ایسے نہیں ہوتے، بہت سے عرب بہت پرہیزگار بھی ہیں. میں عمومی بات کر رہا ہوں. جو سعودی عرب کا جو لباس ہے نا عورتوں کا، عرب کنٹریز کا چینج ہو گیا. کیوں؟
جب باہر گئے دنیا کو دیکھا انہوں نے تو وہ ان کی عورتیں باہر کی عورتوں سے متاثر ہوئی، حالانکہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ کے درمیان تو پیغمبر آئے ہیں جو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، آپ کو تو اپنا ڈریس ان کو پہنانا چاہیے. ہاں بہت سے عرب میں بڑا تقویٰ، یہ سب خراب نہیں ہوتے. تو ہماری خواتین کو بھی چاہیے جب ان غیر مسلم کنٹریز میں وہ آئیں تو ان کے ڈریس لینے کے بجائے کوشش کریں یہ عورتیں کیسا ڈریس پہنیں جیسا ہم پہنتی ہیں. ہم ان کے حلیے کو اڈاپٹ نہ کریں، ہم کوشش کریں یہ لوگ ہمارا حلیہ. تو اس کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ انسان اس وقت دوسرے سے متاثر ہوتا ہے جب خاموش بیٹھا رہے اور ماحول کا جائزہ لیتا رہے، تو وہ لاشعوری طور پر اس ماحول کا اثر آئے گا. تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے متاثر نہ ہوں تو بہترین طریقہ ہے کہ اپنے کلچر کی، اپنے مذہب کی دوسروں کو تبلیغ شروع کر دیں. دیکھو دو تاجر آپس میں ملیں، اس کے پاس بھی ایک پروڈکٹ ہے، آپ کے پاس بھی ہے. وہ اگر پہل شروع کر دے گا یہ اتنے کی ہے اور یہ یہاں سے 5,000 کا بکرا ہے اور دنیا میں جاؤ گے کہیں بھی 5,000 کا نہیں ملے گا، تو آپ اپنی پروڈکٹ بیچ پاؤ گے؟ آپ تو تھوڑے دن میں متاثر ہو کے بولے گے یار بکرا 5,000 میں تو مہنگا نہیں ہے، آپ خرید لو گے. اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو دوسرے کو بولنے مت دو، اپنی مصنوعات ان کا انٹروڈکشن شروع کر دو. تو یاد رکھو دوسرے کے کلچر سے اگر آپ چاہتے ہو کہ متاثر نہ ہو تو اپنا کلچر متعارف کروانا. بولے نا بھائی. دیکھو تبلیغ والے جہاں بھی جاتے ہیں، کبھی دیکھا سال کی آخری بات کر کے اسے بیان ختم کر رہا ہوں، کبھی دیکھا تبلیغ جماعت میں سال کی جماعت گئی ہو چھانگا مانگا جیسے پہاڑی علاقوں سے اور بالکل دیہی علاقوں سے، اور سال کے بعد گئی امریکہ کے نیو یارک بڑے ماڈرن شہر میں اور سال گزار کے پینٹ پہن کے واپس آ رہی ہو. بھائی ہمارا نوجوان 15 دن کے لیے امریکہ جاتا ہے نا، پورا لباس کلچر چینج، لیکن تبلیغ والے پورے سال گھومتے رہیں گے اور بڑے سے بڑے ماڈرن لوگوں سے ملیں گے، وہ ایک سے ایک ماڈرن آدمی سے ملیں گے، مگر مجال ہے کہ کسی کی داڑھی چھوٹی ہو جائے یا وہ لباس لے کر آ جائے. بہت سو کو پجامے پہنا کے آتے ہیں ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ بہت سو کی داڑیاں رکھوا کے. کیوں اثر کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں. تبلیغ تو بولنے کا اثر ہوتا ہے. تو ہماری خواتین یہاں جب غیر مسلم خواتین کو دیکھیں تو بجائے ان کو بولنے کے خود بولنا شروع کر دیں، بھائی یہ ڈریس اچھا نہیں ہے، آؤ کلمے کی دعوت کی طرف، ہم نے مرنا ہے دنیا سے جانا. ڈائریکٹ ڈریس کو ہٹ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، ایک حکمت مصلحت کے ساتھ. تو جب انسان بولتا ہے تو یہاں تبلیغ والوں سے جڑیں، یہاں مدرسے ہیں، علماء سے جڑیں، صلحاء سے جڑیں، ان لوگوں سے جڑیں اور آگے ان غیر مسلموں کو تبلیغ کریں. تو اس کے دو فائدے، ایک تو یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. نبی نے فرمایا تمہاری دعوت پر ایک شخص مسلمان ہو جائے تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر، اور دوسرا اپنے دین پر قائم رہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں ان میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی.